آج کی ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. تھنکنگ میں یہ بہت اہم چیز ہے. ایک ہے پائپ تھنکنگ جو ہمیں باپ دادا سے ملی, ہم نے اپنے سر میں باندھی اور آگے بچوں میں منتقل, اسے کہتے ہیں پائپ تھنکنگ یا ٹریڈیشنل تھنکنگ. اور ایک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں لیٹرل تھنکنگ, ہاریزونٹل تھنکنگ, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, کہ ہم کنویں سے باہر نکل کے سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. اور اگر آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ انسان کے لیے 10% بھی ہو لائف میں, تب بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ساری اسی سے ہوتی ہیں. سب جو جینیس ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ سے کرتا ہے. ٹریڈیشنل تھنکنگ بھی رہنا چاہیے, روایات اور یہ چیزیں, لیکن انوویٹر یا غور و فکر جو ہے جس سے قرآن پاک میں تفکروا کہا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کنویں سے باہر نکل کے سوچیں کہ یہ جو بات کر رہا ہوں یا یہ جو میرا عمل ہے اس کی کوئی سینس بھی ہے یا نہیں. تو میں نے پہلا پورشن اپنی پریزنٹیشن کا رکھا ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اچھا, اس کے بعد ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ویئر ڈو وی اسٹینڈ, وائی سائنس. اس پہ بات ہوئی تھی کہ سائنس ہم کیوں کریں. تو ہم تو ایک اپنے فیلڈ میں ہیں, ربوبیت چاہنا, یہ چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ چاہیے, تو ہم سائنس میں کیوں آئے. تو ماؤ زیدونگ کے پاس اشفاق احمد گئے اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں. ماؤ زیدونگ سے ملاقات ہوئی اشفاق احمد کی جو فوت ہو چکے ہیں. تو ہم بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہم تو نہیں کر پاتے اور آپ کر رہے ہیں, تو یہ کیا. انہوں نے کہا یار چاہنے کو ہم ٹو ڈو لسٹ میں ڈال دیتے ہیں تو اب وہ ہمارا کرنے کا کام ہو جاتا ہے, تو چاہنے سے ہٹ جاتا ہے. ورنہ چاہنے کا مطلب ہے کہ میں کمزور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میری یہ وشفل تھنکنگ ہے, پیپل تم لوگ آؤ اور کرو, یعنی اپنے آپ کو وہ کرنا. تو اب چاہنے سے نکلنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ واٹ وی کین کنٹریبیوٹ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ہوتے کون ہیں, ہو از اسکالر, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ قدر اور امر کیا چیز ہے, اور علامہ پرویز صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے جو کہ انہوں نے دیا ینگسٹرز کو اور انسپائر کیا اور ایک برڈ کو زمین سے اوپر اٹھا دیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہاؤ یونیورس ورکس, قرآن کنٹولوجی کیا ہے. دوسرا ٹاپک ہوگا اسٹرینتھ آف تھرو اسلام ممبرس, تو ہم کس چیز سے بے خبر ہیں, ہم کتنا بڑا ایٹم بم ہیں کہ اس سے بے خبر ہیں. اور آخر میں میں دیکھوں گا 6 دن میں دنیا جو پیدا ہوئی وہ فرسٹ ٹائم آپ سنیں گے کسی سے بھی کہ ایکس نائل پیدا ہوئی اور کون کون سے وہ 6 دن ہیں. تو آج ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. اچھا, اب یہ ایک کوٹ ہے اور دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ آپ ڈٹرمن کیجئے گا. آپ کے پاس یہ ہوگی کہ he who knows not and knows not that he knows not is a fool, close minded ہے. he who knows not but he is aware that he knows not, وہ اسٹوڈنٹ ہے. he who knows but he knows not that he knows, وہ ایک سویا ہوا عالم ہے. اور he knows and he knows that he knows, he is aware that he knows, وہ انٹلیکچوئل ہے. تو ہم میں سے کچھ تو چوتھے پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور کچھ تیسرے پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے علم کا اور وہ اس سے بے خبر ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن انٹلیکچوئل کی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے. ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں. واللہ بسم اللہ الرحمن وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے سماوات اور ارض ہیں, اسی کی اسکیم کے لیے وہ سارے سرگرم عمل ہیں اور وہ اس کی ہر چیز کے اوپر قدیر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دن رات کے آنے جانے میں اور تخلیق میں, کریشن میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, بیولوجی میں, یہ کیا ہے, نشانیاں ہیں انٹلیکچوئلس کے لیے. اب ہم اسے بھاگ نہیں سکتے. قرآن میں 750 آیات ہیں, یہ سے بھی زیادہ. ڈاکٹر ودود کی کتاب آپ پڑھیں تو تقریباً 1/4 قرآن جو ہے یا خاصا وہ انسپائر کرتا ہے کہ آپ دیکھیں. اور ہم اگر اس سے دوسری طرف جائیں اور چاہنے میں جائیں
تو بات نہیں بنتی ہے. وی ہیو ٹو فیس کہ ہم ایڈیکویٹ ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے, غور و فکر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ہی اللہ کی نشانیاں ہیں. وَيَذَكَّرُونَ اللہ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ, کھڑے بیٹھے لیٹے کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اس کے بعد کہہ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یا اللہ تو نے اس دنیا کو باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا. میرے بیڈ کے سائڈ پہ میز ہے نا, ذرا میوٹ کر دیں جی آپ, جو جس کا کھلا ہوا ہے مائک. تو یہ ہے ڈیفینیشن اللہ نے بیان کی ہے کہ انٹلیکچوئل یا دانشور لوگ ہیں, اور اگر ہم کلیم کرتے ہیں ہم دانشور ہیں تو وی ہیو ٹو سی دیس ٹائپ آف ڈیفینیشن. اس کے بعد ہے علماء کیا ہوتے ہیں, اسکالر کیا ہوتے ہیں. ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها, جو غور و فکر کرتے ہیں مختلف قسم کے پھل فروٹ, زمین مٹی کنورٹ ہو رہی ہے پھل فروٹ کے اندر, اور پیکڈ کنڈیشن کے اندر, کتنی خوبصورت پیکنگ نیچرل ہے, اور مختلف رنگ ہے, مختلف ان چیز پہ رنگ کیسے بنتا ہے ہمیں کیسے نظر آتا ہے. اس کے بعد پہاڑوں جیولوجی ہے, تو یہ ان کے رنگ ہے, کوئی سفید ہے, کوئی ڈائمنڈ ہے, کوئی زرکون ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. یہ کس طرح سے پیدا ہو گئے, حالانکہ پہاڑ ایک ہیں. اسی طرح دواب ہیں, اینیملز ہیں, مختلف قسم کے بیولوجی آ گئی اس کے اندر, میڈیکل سائنسز آ گئی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, اللہ کے جو لوگ ہیں بندے, وہ ان پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں, یعنی اس میں ان پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے. اور یہ ہیں وہ علماء, یہ ہیں وہ اسکالر. وہ اسکالر نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز رٹ لی اور وہ ریپروڈیوس کر دی تو ٹیپ چل رہی ہے اور مجھے عالم کہیں اور میرے پاؤں چومے. نو, عالم وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں. جنگلوں میں صوفیے دیکھیں آپ, دیکھ رہے ہوتے ہیں, قرید رہے ہوتے ہیں, مٹیاں ہر چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پیسوں سے اتنا نہیں ہوتا, من موجی لوگ ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر تحقیق کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تحقیق کر کے آگے بڑھا رہے ہیں. تو لیکن علم کی دنیا میں سب سے ٹاپ کا علم جو ہے وہ سائنس کا علم کہلاتا ہے. پہلے فلسفی تھا, فلسفی کنورٹ ہو گیا سائنس میں, کیونکہ فلسفہ میں اگر ایک آدمی سائنس کے خلاف چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو جاہل ہے. جس طرح قرآن پاک میں اختلاف نہیں ہے لیکن کوئی اگر اختلافی ترجمہ کر دیتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا بیوقوف ہے. یعنی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ایکسپوز ہو گئے, میں نام نہیں لیتا. تو یہ بڑے بڑے جو ہیں ایکسپوز ہوئے پھر رہے ہیں دنیا میں, ان کا چرچا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد ایک تو ہمارے اس میں آئے گی اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور, اللہ تعالیٰ جو ہے طاقتور ہے اور پروڈکشن معاف کرنے والا ہے, یعنی مینز آف پروڈکشن مہیا کرنے والا ہے. تو یہ اسکالر کی ڈیفینیشن ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جیولوجسٹ اور سائنٹسٹ ہیں. تو اب آگے دیکھیے کہ ورلڈ از میڈ فار یو, اور ہم کہیں کہ ہم ہمبل ہیں, یہ ہے کچھ نہیں ہے. نہیں بھائی, اللہ نے یہ دنیا آپ کے لیے بنائی ہے. پڑھیں تو صحیح, اولم یتفکروا, لوگ فکر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, فی انفسہم, اپنے اوپر, یعنی اپنے انسان ہونے کے اوپر, اور اس کے اوپر غور و فکر تو کرو. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ تعالیٰ نے سماوات اور ارض جو پیدا کیا ہے, ساری چیزیں اور جو اس کے درمیان ہیں, کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں, اور وہ مقصد آدم کا بننا ہے. سائنٹسٹ سے پوچھو, اینتھروپک پرنسپل کے نام سے یہ اسے کہتے ہیں. واجل مسمى, اور ایک پیریڈ کے لیے, نہیں ٹائم شروع ہوا ٹائم ختم ہوگا, اس دوران میں یہ جو ہے اس کو ایک مقصد پورا کرنا ہے. اور ایک اور جگہ بتایا, ابھی آپ دیکھیں گے کہ مقصد انسان کے جتنے اعمال ہیں ان کے نتائج مرتب کر رہا ہے. تو یہ جو یعنی انسان ہے. اور پھر ایک اور جگہ کا آخر میں یہ دیکھیں جو بلو میں آ رہی ہے, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ, آپ کے تابع تسخیر کر دیے دن رات, سورج چاند, یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, انسان کے لیے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں, کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے ہیں موبس کی حالت میں, وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہم لوگوں کے لیے جو نشانیاں ہیں, کس میں, کائنات کے اندر, اس کے بنانے کے اندر, اس کی تخلیق کے اندر, اس کو سمجھنے کے اندر. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے
یہ دنیا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، میں نے اس کو ایسے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ایسے بس تماشا لگا دیا. نو، یو مسٹ نو کہ اس کا کوئی مقصد ہے. اگر کھیل کود کے لیے کرنا ہوتا تو ہماری پیدائش سے پہلے، ہماری تو پیدائش 2-3 لاکھ سال پہلے انسان وجود میں آیا ہے نا، اس سے پہلے 10-13 ارب سال دنیا تھی. تو وہ اسی طرح کر کے، اور پتہ نہیں کتنی پیرالل یونیورسز اللہ کی اور ہوں گی، تو یہ ساری کی ساری تو وہ کر دیتا، ختم ہو جاتی. وہ تو کسی زندگی کو پروڈیوس نہیں کر سکی ہوں گی تو کر دیتا. نہیں، اس کو مقصد کے لیے بنایا ہے، ایسے ہی پیدا نہیں کیا. اور یہ مقصد کیا ہے وہ کون سمجھے گا؟ اگر آج ہم قرآن کا علم کو کلیم کرنے والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کہیں دوسرے غیر مسلمس کو کہ آپ سمجھیں اور آپ ترقی کریں، ہم تو ہو اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا ہم تو چاہتے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے کریں گے. تو بات وہ نہیں بنتی. وی ہیو ٹو لرن اور تھنک کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کائنات کو دیکھیں. اور اب دیکھیں ہمارے علامہ صاحب نے دیکھا اور ایکسٹراپولیٹ کیا اور قرآن کی فکر کو کن بلندیوں پہ پہنچایا. اب آپ آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن 1-2 سلائیڈ پہلے دوسری دیکھ لیں، پھر ہم جاتے ہیں اس اگلی سلائیڈ میں کہ علامہ صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور کس اینگل سے وہ کنٹریبیوشن ہے قرآن فہمی میں. یہ دیکھیے گا آپ پرٹیکولرلی. لیکن پہلے میں آپ کو اپنی سمجھ بتا دوں. اب یہ امر اور قدر کی ڈاکٹر عبید سے بھی میں، چونکہ وہ عربی کے ایکسپرٹ ہیں عبید ارائیں صاحب، ان سے بھی ڈسکس کروں گا. لیکن میں نے جو اپنی ریسرچ ایکٹیو کر رہا ہوں کہ ریلیشن شپ بٹوین امر اینڈ قدر کیا ہے. تو قدر ہے انٹرنسک پیرامیٹر اینڈ میجرز. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ نے پیدا کیے ہر چیز اسپیشل انٹرنسک کوالٹیز کے ساتھ. تو ہر چیز کے اندر جو اس کی کوالٹیز پیرامیٹر سکیلز ہوتے ہیں، جو جس سے اس کی چیز کی شناخت ہوتی ہے، وہ قدر ہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. قدر کو تقدیر میں جانا ہوتا ہے. ڈٹرمنٹ کیپیبلٹیز ان کی ہوتی ہیں. یعنی کہ کوئی چیز جو اللہ نے ہر چیز بنائی ہے اس کے اندر قدر رکھی ہیں، سکیلز، پیرامیٹرز، میجرز رکھے ہیں، اور وہ میجرز ڈٹرمنٹ کیپیبلٹیز ان کی ہوتی ہیں. اب آ گیا امر. امر ہے کمانڈ ود ڈائریکشن اینڈ پاور. کلو امر مستقر، یعنی انرجی جسے ہم فنڈامنٹل فورس کہتے ہیں یا قانون قدرت کہتے ہیں. انرجی ایک ڈائریکشن میں، اگر انرجی کی ڈائریکشن نہیں ہوتی تو وہ محض انرجی ہے، میننگ لیس ہے. اور وہ سالڈ، جتنی سالڈ چیزیں ہیں، میٹر ہے، یہ انرجی کا بنا ہوا ہے، میننگ لیس نہیں ہے، انرجی کا بنا ہوا ہے. لیکن جب انرجی حرکت میں آتی ہے، کائنیٹک ہوتی ہے، تو اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. اسے ہم بنیادی قوت کہتے ہیں اور اس کے لیے قانون قدرت ہوتے ہیں. تو یہ امر ہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اللہ کا امر غالب، جو اللہ نے کام کہا وہ ہو کے رہتا ہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَّرَ مَقْدُورًا. اللہ کا جو امر ہے وہ انٹرنسک کوالٹیز کو، ان کی کیپیبلٹیز کو پہنچاتا ہے تقدیر پہ، ڈیسٹنی پہ. ان اللہ بالغ امرہ. اللہ کے قانون غالب رہتے ہیں. وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا وأوحى فی کل سماء امرہا واللہ غالب علی امرہ. یعنی کہ ایک چیز ہے، میں مثال دیا ہے نیچے، ٹیسلا کار ہم نے بنائی، اس کے اندر گیس ڈالی، اس کے اندر بیٹری رکھی، یہ تو اب اس کی کوالٹیز ہیں. کار کی اپنی کوالٹیز ہیں جس انداز سے بنائی، اس کے اندر گیس ڈالی، پیٹرول ڈالا، اس کی اپنی ہے انیشیل کنڈیشن، اور بیٹری رکھی. یہ اب تینوں ہم نے چیزیں رکھ دیں. اب ان پہ نیچرل لا اپلائی کیا تو ہمیں ڈیسٹنی کی طرف لے گئی. یعنی کہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر قدر ہے، اور وہ ایک کھڑی ہے کار کی صورت میں بالکل تیار. اب اللہ کا امر آئے گا یا قانون قدرت ہم نے اس پہ اپلائی کیا اور وہ ہمیں منزل مقصود کی طرف لے گئی. برف کی ایک سل ہے، دوسری مثال دے رہا ہوں. پانی کے اندر اس کی کوالٹیز ہیں، اس کے اوپر ہیٹ آئی، ہیٹ کا لا اپلائی ہوا، وہ لیکوڈ ہو گیا.
یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی اور فارم بن جاتا, لوہا بن جاتا یا کوئی اور چیز بن جاتا, نہیں, اس کے اندر جو قدر تھی ان کی اپنی ایک کیپیبلٹی اور ڈیسٹنی تھی, اس کو لیکوڈ بننا تھا, وہ پانی لیکوڈ بن گیا, پھر ہیٹ اپلائی کی, پھر وہ ویپر بن گیا, بخارات بن گیا. تو یہ قدر جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے. جب قانون قدرت ان پہ اپلائی ہوتا ہے, امر آتا ہے, تو وہ موومنٹ ان کے اندر ہوتی ہے اور موومنٹ ان کو ایک سائڈ پہ لے جاتی ہے. تو یہ ہے کائنات کے ہاؤ دا یونیورس ورکس, اس کا ایک انداز اللہ کا, قدر اور امر. امر عالم امر سے آتا ہے یا عالم امر سے زمین پہ نازل ہوتا ہے عالم خلق میں, یہ ابھی آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں, اور وہاں پہ ہر موومنٹ اس کی کنٹرول ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں علامہ پرویز صاحب کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن, جو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا قرآن کی ادراک کو, قرآن کی سمجھ کو ہسٹری میں, وہ کیا ہے. اور اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے جو اشعرائیت اور معتزلہ کے دور میں, یعنی میڈیول ٹائم میں بہت بڑے مسئلے تھے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ پیراڈائم کیا تھی, یعنی ہمیں ملا کیا تھا. اللہ الخلق والامر تو آیت ہے 754, ہمیں ملا کیا تھا. اس پہ ڈاکٹر ہود بھائی نے بک لکھی ہے, اسلام اینڈ سائنس, جس کا آبجیکٹو ہے ریلیجس آرتھوڈاکسی اینڈ دا بیٹل فار ریشنلٹی. تو اس میں بھی اس کا ہے, کیونکہ وہ تو مروجہ دینی تعبیر کو مانتے ہیں. تو یہ تھا کہ اللہ ہے اور اللہ سب کچھ کرتا ہے عالم الخلق کا. اس سے بڑے مسائل تھے جسے وہ حل نہیں کر سکتے تھے. یعنی معتزلہ بھی, کیونکہ اس وقت تو قانون قدرت کا پتہ ہی ان کو نہیں تھا, سائنس نہیں آئی تھی, قرآن تو تھا لیکن غور وہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ پریکٹیکل چیز سامنے نہیں موجود تھی. تو اللہ سب کچھ کرتا ہے. اب اللہ اگر کرتا ہے سب کچھ, تو پھر میری اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی, جنت دوزخ میں کیسے ہوگا. تو اس طرح کے بہت سے مسائل تھے, اور لیکن بہرحال انہوں نے اس کے کوئی نہ کوئی جواب نکالے ہوئے تھے. بہت سی آپ اس کے لٹریچر پڑھیں تو بکس آپ کو ملیں گی. اب نیوٹن آیا, سائنس آئی, اور اس کے بعد پھر دنیا میں نے دیکھا کہ یار یہ اللہ تو نہیں ہے, یہ تو قانون قدرت سارے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد رچرڈ ڈاکن جیسے اور دوسرے لوگ, ڈارون جیسے, اور نکل آئے کہ یار یہ اللہ والا کا کانسیپٹ ہے نہیں, یہ مذہب کے لوگوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہوا تھا, یہ تو قانون قدرت سارا کام کر رہے ہیں اور اس سے سارا ہو رہا ہے. دیکھ لیں آپ, ایولیوشن آف لائف ہے اور انسان کا بننا ہے, ساری چیزیں اس پہ اپلائی ہوتی ہیں. کلرجی نے اس چیز کو, یعنی سائنس سے جنگ کی, برونوں کو زندہ جلا دیا. کوپرنیکس اپنی سائنس کو پہلے نہیں لکھ پایا. ہمارے ہاں غزالی کے بعد, اور یعنی جو بھی سائنٹسٹ ہوتا تھا یہ جھپٹ کے پڑھتے تھے. کیوں کہ سائنس آتی ہے تو یہاں مذہبی پیشوائیت ختم ہوتی ہے, قرآن آگے آتا ہے. وہ ڈسکس کرتے. اب نیوٹن اور یہ لوگ آ گئے, تو اب جو ہے مسلمان بعد میں اس میں انٹر ہو رہے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ جو تھی وہ پہلے سخت مخالف رہی ہے. تو اس میں سر سید, علامہ مشرقی اور علامہ پرویز نے یہ کیا کہ الا لہ الخلق والامر, کہ خلق ہے اور امر ہے. امر میں اللہ کے قوانین ہوتے ہیں, اور خلق جو ہے وہ عالم الخلق, جہاں ہم ہیں رہتے ہیں, یہ دنیا. تو خلق والامر کو جب ملاپ کیا تو نیو پیراڈائم جو بنا وہ یہ تھا کہ اللہ کا امر جو قوانین قدرت کی فارم میں ہے, اللہ کا امر یا مرضی یا یشا عام ہماری طرح نہیں ہوتی, وہ غالب آتی ہے, اس کو ہونا ہی ہوتا ہے. کلمات اللہ, ان کو ہو کے رہنا ہوتا ہے. تو وہ آتے ہیں اور پوری خلق کی موومنٹ اس سے کنٹرول ہوتی ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض, اللہ کے عالم الامر سے عالم الخلق میں آتے ہیں, اور یہاں جو پریویل کرتے ہیں تو پوری چیز, پوری موومنٹ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. اب قوانین قدرت اللہ کی مرضی کہلائے
ارتقا کا قانون میں 100 آیتیں تقریباً کھل کے سامنے آ گئیں جس کا مطلب یہ ترجمے نہیں ہو پا رہے تھے، اور کئی اور متشابہات کھل کے سامنے آ گئیں. اور قرآن کے ادراک میں جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو کام ہوتا ہے قوانین قدرت سے وہ اللہ کی مرضی کہلاتا ہے، جب یہ سمجھ میں آئی تو ہم نے کہا تھا ہذا شیء عجبا. یہ ہے علامہ صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کہ کائنات کے علم سے، تخلیق کے علم سے انہوں نے قرآن کو دیکھا اور اس کے ادراک کو آسمانوں تک لے گئے. اس کے بعد ہے جی وہی چیز کو میں نے بنائی ہے ڈپکشن، اس میں دیا ہے کہ اللہ گاڈ آن ٹاپ، اس کے بعد اس کا امر پھیلا ہوا ہے، اور وہ جب عالم خلق میں آتا ہے تو یہاں کی ساری موومنٹ کنٹرول ہوتی ہے. قرآن از ورڈ، یونیورس از فنکشن. قول اور فعل، تضاد یا کنٹراڈکشن ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک قول ہے. دیکھیں سائنس جو ہے وہ تو انسانی علم ہے نا، لیکن تخلیق جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، قوانین قدرت. اس میں اور قرآن میں تضاد نہیں ہے. سائنس میں کچھ اسٹیبلشڈ ہے، سالڈ اسٹیٹ ہے، اور سائنس میں کچھ ابھی ڈیولپمنٹ سٹیج ہے. تو سالڈ اسٹیٹ سائنس تو ٹھیک ہے جس سے ہم نے ساری ڈیولپمنٹ کر لی، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے مکمل طور پہ سمجھ لیا ہے. لیکن جو دوسری ہے تھیوریٹیکل بیسس، حالانکہ سائنس کی تھیوریز بھی بڑی پاورفل ہوتی ہیں. سائنس میں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھیوری پیش کرتا ہے، دنیا کے سائنٹسٹ اس کو فالسیفائی کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں کہ اسے غلط ثابت کریں. اگر وہ غلط ثابت نہیں ہوتی ہے تو تھیوری کی جو پریڈکشن ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو غلط ثابت کر دیں. اگر یہ غلط ثابت نہیں ہوتی ہیں تو وہ تھیوری کہلاتی ہے. اور فیکٹ ریمین فیکٹ اف آئی بلیو اٹ اور ناٹ. سائنس کو کسی کے بلیو کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ہے کل دا اسکیم آف گاڈ کہ یونیورس کام جو کرتی ہے، امر آتا ہے خلق کے اندر اور اس کی موومنٹ کنٹرول ہوتی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدار الف سنۃ مما تعدون. پھر یہاں سے اوپر چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. آپ ارتقاء کا خوبصورت ترین قانون ہے جس نے ایک سیل سے شروع ہو کے انسانی دماغ تخلیق کر لیا 3 ارب سال 3.5 ارب سال کے اندر. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جی اسٹرینتھ ہماری طلوع اسلام کی کیا ہے، پتا ہونا چاہیے نا. تو ذرا اس پہ آپ غور کریں اور توجہ دیجیے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ڈیپ نالج آف دا قرآن ود سائنس. جب اس پہ بات ہوئی تو ڈیپ نالج میں نے کیوں کہا ہے؟ آپ اس وقت دنیا پہ نظر ڈالیں، جتنا علم قرآن کا آپ کے بین یدی، آپ کے ہاتھوں میں ہے، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. کہیں نہ کہیں وہ دکھا جاتا ہے کہ میں irrational ہو گیا ہوں، گڑبڑ ہو گیا ہوں. اور قرآن ود سائنس کا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا زمین و آسمان مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ کو اجر ملے جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے کمایا، اور کسی پہ ظلم نہ ہو. ہم اسے آنکھیں بند نہیں کر سکتے یقیناً. اور یہ ہے ڈیپ نالج سے قرآن کا پارشل نالج نہیں ہوتا کہ میں یہ تو مانوں اور یہ نہ مانوں. نو، اس سے ہمیں مکمل ہی الحمد سے والناس تک اگر ایمان لانا ہے تو مکمل کہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، اور اس پہ ایمان لائیں اور اس پہ سوچیں اور غور کریں. دوسری اسٹرینتھ ہے ڈیپ نالج آف دا قرآن تھرو امپورٹنس آف ورڈس. آپ دیکھیں پہلا کام علامہ پرویز نے کیا کیا، ڈکشنری لکھی کہ ہر لفظ کو میں ڈیپلی انڈرسٹینڈ کروں، اس کے بعد میں قرآن کو سمجھوں. تو یہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو سمجھا پورے الحمد سے والناس تک اب تضاد نہیں ہے،
ایک بات کھلی سامنے ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے جو علم وقت کا علم تھا، کنٹمپریری علم جو اب بھی تقریباً وہی ہے، اس سے قرآن کو جو سمجھ ہمیں دی ہے، اس سے قرآن کئی لیپ آگے بڑھ جائے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے بہت پیچھے ہیں، باقی جو سیکنڈ ٹو دس ہے بہت لوگ پیچھے ہیں. تیسرا ہے اسٹرینتھ، انٹیگریشن آف قرآن اینڈ ہاؤ یونیورس ورکس. Wish of God prevails in terms of natural laws. اس پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ قوانین قدرت اللہ ہی کی مرضی ہے، اور اللہ نے کائنات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، پوری کائنات ہمارے تابع تسخیر کر دی انسان کے، آدم کے. اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو فکر کرتے ہیں. تو یہ جب ہمیں پتہ چلا کہ قوانین قدرت کی فارم اللہ کی مرضی کہلاتے ہیں، تو دنیا تبدیل ہو گئی. ہماری سمجھ ایک ایسے تھی، سکہ الٹا ہو گیا اور پیراڈائم ڈفرنٹ آ گئی. ہماری چوتھی اسٹرینتھ ہے ریشنل تھنکنگ اپروچ. فار ایگزامپل اسٹوری آف میسنجر سلیمان، اس کو آپ پڑھیں، آپ باقی کو دیکھیں، اور علامہ پرویز کو دیکھیں، کس ریشنل انداز میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ان کے قریب تو لوگ پہنچے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے سائنس کا اینگل استعمال کیا، تخلیق کا کیا، اور پی سی یا ورڈ میتھڈ بھی انہوں نے یوز کیا، لیکن تخلیق کے علم کو انہوں نے استعمال کیا جہاں ایویڈنس بیسڈ تھنکنگ ہوتی ہے، ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، ایموشنل تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، یا جو میرے ابن کثیر نے دے دیا بس مجھے وہی دینا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. پانچویں اسٹرینتھ، قرآن ایڈوانسڈ ایز اسٹینڈرڈ آف اتھینٹسٹی. جب میں نے یہ قانون یا یہ اسٹینڈرڈ پڑھا تو میرے بھی اپنے ذاتی طور پر بڑے مسائل حل ہو گئے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ ہے فرقان، یہ کسوٹی ہے کسی روایت کو جج کرنے کے یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اور سورہ الحاقہ میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے نبی اپنی طرف سے تو کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے، اگر وہ دیتے تو دہنا ہاتھ پکڑ کے شارک سے کاٹ دیتا، نعوذ باللہ. اس طرح سے سخت الفاظ آئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے جو قرآن میں نہیں ہے لیکن حضور نے ایڈ کیا ہے اور اس نام سے چلا. نہیں، اس سے قرآن کو الفرقان جو نہیں بنائے گا، اللہ نے کہہ دیا ان الذین کفروا، جو اس کو پیچھے کرے گا، فرقان نہیں بنائے گا، بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے. تو قرآن کو جو کسوٹی نہیں بناتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا ڈن، تو ان کے لیے اب آپ دیکھ لیں یہ آیت ان پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے یار آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ اتھینٹسٹی کو کس طرح سے کمپرومائز کر رہے ہو. اینی وے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ قرآن ہمارے پاس عروۃ الوثقی ہے، اتھینٹسٹی ہے، اور کانفیڈنس کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. چھٹا اسٹرینتھ ہے رول آف متشابہات از ڈیفائنڈ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. متشابہات محکمات میں جب ایکسپوز ہوتی ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں تو قرآن زمانے سے ہم آنگ ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہم نے علامہ صاحب سے ان کے لٹریچر میں بنیاد وہاں پہ ہے، اس کے بعد پھر اس پہ اور تحقیق اور ایڈنگ ہوئی اور ان کی کیٹیگرائز ہوئی، اور اس وقت قرآن پاک میں شاید کئی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ محکمات، تفسیر القتب اور متشابہات اور سبع المثانی، یہ ان پہ قرآن کو کیٹیگرائز کریں اور الگ الگ بتائیں کہ یہ قرآن کی تقسیم ہے. ساتواں اسٹرینتھ تھرو اسلام کے ممبرس کی وہ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے، سوچ میں ٹالرنٹ ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکر ہے. اگر آؤٹ آف دا باکس تھنکر نہیں ہوتے تو آج کسی پیر کے آستانے پہ بیٹھے ہوتے. اور ٹالرنٹ ہیں اور پازیٹیو ہیں، یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں. We need to be aware of our strength. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہمارے پاس ہم کسٹوڈین ہیں ریشنل تھنکنگ کے اور قرآنک ریشنل انڈرسٹینڈنگ کے. اب ہمیں چاہنے سے نکل کے عملی اقدام اٹھانا ہوں گے، اور ڈیجیٹل میڈیا یا جو بھی طریقہ ہے عوام تک پہنچنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ عظمت قرآن کی ہے یا اس کو آگے لائیں.
millions of Pakistani Muslims waiting for rationality in religion. ہر آدمی کے دل میں ریشنل بات کو پسند کرنے کا جذبہ ہے, اور جب اس کے پاس بات پہنچتی ہے پہلے وہ نہ کرتا ہے, لیکن 6 مہینے میں وہ دوسری بات سوچ ہی نہیں سکتا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. جتنی سوشل گیدرنگ اور میٹنگ ہوتی ہیں ان میں 6 سے 8 مہینے کے اندر لوگ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اور اس کی بیسس پہ یہ گراف بنا ہے کہ ہم پھر آگے جو بڑھنے کے لیے, مسجدیں تو ہمارے پاس نہیں ہے, یہ جو ریلیجیس کلرجی ہے اس کو یلو کلر میں نے دیا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ یہ ہے, اور بلو کلر میں ماڈرن ایجوکیٹڈ مسلمز کی اسٹرینتھ ہے. تو ریلیجیس کے پاس تو ان کا حلیہ ہے, حلیہ اسلام, ان کے پاس مسجدیں بڑے بڑے وہ ہیں, وہ سیکٹس کے اندر ہیں, ان کی آئیڈیالوجی سیکٹس کے اندر ہے, تقسیم کر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور وہاں انہوں نے سیکٹ بنائے ہیں اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. اخلاقیات تو دیکھیں, نام کی چیز وہاں پہ کم ہے یا نہیں ہے. برانڈیڈ ریلیجیس اپیئرنس ہے ان کی, ایموشنل آرگومنٹس ہے, کیونکہ ریشنل تو جب نہیں ہوں گے تو پھر ایموشنل ہی ہوں گے نا. تھنکنگ کی ایک اپروچ ہے, حالانکہ ان دونوں کا بلینڈ ہونا چاہیے اور زیادہ تر ریشنل ہونے چاہیے, لیکن ان کی ایموشنل ہوتے ہیں. میڈیول نالج ہوتا ہے, یعنی ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں, پیتھیٹک اتھینٹسٹی اسٹینڈرڈ ہے. یہ ان کے ہتھیار اور یہ چیز لے کے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ہمارے پاس جو ہے ہماری اسٹرینتھ ہے کہ اسٹرانگ اسٹینڈرڈ آف ریشنلٹی ہے, اسوہ حسنہ ہے, یوز آف ڈیجیٹل میڈیا ہے, قرآن ود ریشنل تھنکنگ ہے, ریسپیکٹ فار اینڈ ایتھکس, یہ سارے ہمارے پاس ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بیت ہے وہ تفنگ, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. یعنی کہ تلوار اٹھانے کی یا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں, یہ کریکٹرسٹک, یہ اسٹرینتھ ہے, اور یہ ایک جگہ آتی ہے کہ ان میں سے ان کے پاس ایک بھی نہیں ہوتا. ریشنل انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس سائنس کا نالج نہیں ہے, یعنی تخلیق کا نالج, اور ان کے پاس ایتھکس نہیں ہے اتنے. بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ اگلے کو گستاخ رسول یہ کر کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور فورس استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایتھکس نہیں ہے. تو یعنی بہت کم ہے. یہ جب ڈیلنگ ہوگی تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا. تو بلو اوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں سامنے کھلے سمندر ہیں, کوئی کمپٹیشن یا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, بس صرف ہم نے اپنی بات آگے بڑھانی ہے. یعنی کہ اپنی بات آگے بڑھانی ہے, کوئی وہاں پہ روک ٹوک کرنے والا ہے ہی نہیں. ہم ریشنل انداز میں قرآن پاک کی آیات کو سمجھا رہے ہیں, یا قرآن پاک کو الفرقان بنا رہے ہیں, کر ہی نہیں سکتا کوئی دوسرا آدمی اس پہ. میں نے ایصال ثواب پہ بات کی, بہت بڑے مولوی تھے, وہ بیچارے 15 منٹ میں پیدل ہو گئے, یعنی کہ آگے جا ہی نہیں سکتے. 7 سماوات پہ میں نے ان کو دعوت دی, وہ آ ہی نہیں پائے. 10 دفعے ان کو کہا کہ ٹائم بھی مقرر کیے. ایتھکس دیکھیں, ٹائم مقرر کر لے اور پھر پہنچتے نہیں ہیں, اور بتاتے بھی نہیں ہیں. پھر مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی آپ آئے نہیں تھے, حالانکہ اسکالر جمعے پہ تقریریں کرنے والے کیپٹیو آڈینس کے سامنے اور یہ چیزیں, لیکن وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, یہ کوالٹیز, یہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں. وہ اس میں آپ محفل میں بات کریں, اپنے جاننے والوں میں بات کریں, وہ کہیں گے یار بات تو صحیح ہے, اور ان کے پاس فالسیفائی کرنے کے لیے ہوتا کچھ نہیں ہے کہ وہ اگر ہمیں غلط کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ قرآن کی آیت ہم نے سامنے رکھ دی, اور قرآن کو ان لوگوں نے پیچھے کیا ہوا تھا. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, طلوع اسلام کی اسٹرینتھ ہے کہ قرآن کو آگے لاتے ہیں کنٹمپریری نالج کے ساتھ, اور اس کے سامنے بڑے سے بڑا ملا 3 منٹ میں بھاگ جاتا ہے. ایک بہت بڑے ملا زکوٰۃ کی تقسیم, وہ کہہ رہے قطر کی بات ہے, کہ زکوٰۃ کی تقسیم قرآن پاک میں ہے, اور یہ ہے اور فلاں ہے, اور یوں کریں, بڑے مطلب لیکچر دیا, اور لوگوں نے کہا واہ 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 واہ. میں نے پوچھا یار یہ بتائیں کہ تقسیم کس آیت پہ ہے, کوئی حوالہ دیں. انہوں نے کہا جی اگلے جمعے آپ کو یا اگلے میٹنگ میں درس میں آپ کو حوالہ دیں گے. آئے وہ اگلے درس میں, اب جناب ان کے تھوڑا ڈھیلا پن, یہ ہیں جی آیت کی زکوٰۃ کی قرآن پاک میں تقسیم کے یہ طریقے لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ زکوٰۃ کے جو آپ نے کہا ہے یہ زکوٰۃ کے نہیں ہے, یہ صدقات کے ہیں.
پھر وہ نہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات یہ ہیں. اب ظاہر ہے ہم لوگ تو اگلوں کو ریسپیکٹ تو ختم نہیں کرتے، لیکن ان بیچاروں کو جو اپنے آپ کو علامہ کہتے تھے، ان کو زکوٰۃ اور صدقات میں انہوں نے فرق ہی نہیں رکھا اور اسی کو آگے چلا دیا، اور لوگ ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ نالج جب ہم کہتے ہیں کہ وہ صدقات ہیں، اللہ جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے، اللہ نے کوئی ایسی خطا نہیں کی ہوتی. صدقات الگ ہیں، زکوٰۃ الگ ہے. پھر اس کے پاس ہماری مخالفت میں یا ہمارے کوئی اپوزٹ میں نہیں رہتا، وہ ہمارے فیلڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے پاور آف دا قرآن، عروۃ الوثقی. کبھی اس پہ شکست نہیں ہوتی اگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہو. تو یہ تو تھیں جو ہوئیں وہ گزشتہ باتیں غور و فکر کی، اور ہمیں اپنے اندر کتنا پوٹینشیل ہے یہ جاننے کی باتیں. دنوں میں اس کی جن کو علم حاصل ہو چکا ہے آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، یہ کہا گیا ہے. بس صرف اس سلائیڈ میں آپ یہ دیکھیں، فی ستۃ ایام فاصال بھی خبیر، لیکن 7 حوالے ہیں، اور اگلی ہے 7 سماوات، اس کے بھی 7 حوالے ہیں، اور 2 اور حوالے ہیں سماوات 7 کے. اس کی کریشن 2 یوم میں ہے، اور 7 سماوات کے لیے کہا گیا کہ آپ دیکھتے نہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اور ستۃ ایام خلق السماوات والارض، یہ فرق ہے دونوں میں. ہم نے آج اس پہ بات کرنی ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام پہ. اس پہ ہماری بات پہلے ہو چکی ہے کہ سولر سسٹم ہے یہ 7 سماوات، بالکل مختلف ہے سماوات والارض یونیورس سے. یہ ایک سب سسٹم ہے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. بس اب آپ فرق پتا چل گیا. سلائیڈیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی، آپ اس کو دیکھیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. بدیع السماوات کا کیا مطلب ہے؟ کہ نتھنگنس سے پیدا ہوئی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ازل سے نہیں ہے اور یہ پیدا ہوئی ہے ایک ٹائم میں، فریم میں؟ 3 ثبوت ہیں. یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کبھی ایک نقطے پہ تھی، نمبر 1. نمبر 2، اس کے فٹ پرنٹس ہیں کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ کی صورت میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیمپریچر کیلون سکیل پہ 2.7 ہے. اس کا مطلب ہے کبھی ان کا بلینز ڈگری اونچا تھا جب وہ پیدا ہوئی، اور اب کم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا ثبوت ہو گیا. تیسرا ثبوت، پہلے ہائیڈروجن تھی 76%، جب آج سے 13 بلین ایئر اگو، اور ہیلیم تھی. آج ہے 70% ہائیڈروجن رہ گئی ہے، ہیلیم 28% یعنی کنورٹ ہو کے ہیلیم بن چکی ہے، اور 2% آل ادر 90 ایلیمنٹس، ہیوی ایلیمنٹس بن گئے ہیں. یہ بنتے ہیں اسٹارز کے اندر، ان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، کوکنگ ہوتی ہے، ہائیڈروجن سے ہیلیم بننا اور باقی ایلیمنٹس بننا. اور 1 ٹریلین ایئرس کے بعد ہائیڈروجن صرف 20% رہ جائے گی، ہیلیم 60%، اور ہیویئر ایلیمنٹ 20% کائنات کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات شروع ہوئی تھی کسی جگہ سے. 3 ثبوت ہیں، یہ آپ کے پاس سلائیڈ ہوگی. یہ سائنٹیفک ثبوت ہیں، تو آپ کسی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سائنس کی کلیمز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے لٹریچر میں اویلیبل ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ پہلی نظر دیکھنی ہو، اس کے بعد پھر بکس کے اندر ہوتے ہیں. اب ہم 6 سٹیجز پہ، ایک یہ اور ایک یہ 2 ہیں ہمارے پاس سلائیڈیں. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس میں پہلی ہے، اب بدیع السماوات فرام نتھنگنس تو آ گئی، ایکس نائل ہو تو یہ پروڈیوس ہو گئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کریشن فرام نتھنگنس. والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، بنایا اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا چیز ہے جو بنائی؟ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے سے آپ چیزیں نکال دیں، ہوا نکال دیں، روشنی نکال دیں، یا کوئی ایٹم کا ذرہ سب نکال دیں، تو باقی جو چیز بچتی ہے
اسے کہتے ہیں خلا. اور وہ خلا جو ہے وہ اللہ نے بنایا, تانا بانا اس کا ہے ٹائم اینڈ اسپیس, اور اس کے اندر اتنی زیادہ طوفان اور ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتے. اس کے اندر ورچوئل پارٹیکل 1 سینٹی میٹر کیوبک اسپیس کے اندر ٹریلینز, 1 سیکنڈ میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. اس لیول پہ میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے, ہگز فیلڈ بنتا ہے, گریویٹیشنل فیلڈ بنتا ہے, باقی فورسز کے فیلڈ وہاں پہ پروڈیوس ہوتے ہیں. وہ چیز جو بنائی اس پہ اب پوری کائنات کی انرجی سالڈ فارم میں ٹھوس میٹر اور کائنیٹک فارم میں ہیٹ اور یہ چیزیں آنا تھی اور ہیں. تو وہ بنایا, اور یہ بنانے میں پہلے 3 منٹ کا ہم اسے دیتے, یہ پہلی سٹیج تھی. رفع سم کہا, یعنی بنانے کے فوراً بعد سڈن انفلیشن ہوئی. اتنی انفلیشن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو 10 سال لگے, اور یہ قانون ان سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر سولوشن ان کے پاس نہیں ہے کہ کائنات کیسے بنی. یہ ان کے فارمولا میتھمیٹکس بتاتا ہے. رفع سم کہا, یہ ہے جناب سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک 5 سٹیجز دی گئی ہیں, اور ایک سٹیج جو دی گئی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے, آیت نمبر 30. اس میں تو دونوں کو ملائیں تو پوری 6 سٹیجز بنتی ہیں قرآن پاک کی. اور اس پہ پہلے مجھ سے پہلے کسی کی غور نہیں کیا, اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اگر مجھے یہ فالسیفائی جسے کہتے ہیں نا, کہ کوشچن آنسر سے اسے کوئی بات کو کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. اگر نہیں دے سکا تو واقعی بات ڈفرنٹ ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں, ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. رفع سم کا سڈن انفلیشن یعنی بنائی اور انفلیٹ کی تھی, تو فرسٹ 3 منٹس. دوسری سٹیج ہے فسواہا, پلازما سٹیج, اور تیسری ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. اس میں ترجموں میں تو آپ پڑھیں گے رات کو اندھیرا چھا گیا, نہیں, اغتشا کور ہو گیا, لیلا اندھیرا, رات نہیں اندھیرا. تو یہ ڈارک ایجز ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اب سورج بننے لگے پوری کائنات میں, اور ایک ایک کر کے روشن ہونے لگے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. تو ہم دوسری, یہ آخری ہے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلائیڈ ہے یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ نکال کے دیکھیے گا. یہ پیٹرن ہے ٹائم لائن آف دا یونیورس کا. تو پہلے سیکنڈ میں یا پہلے 3 منٹ کے اندر کائنات بن گئی, سڈن انفلیشن ہو گئی. رفع سم کا, سم کا کینوپی کو کہتے ہیں, آسمان کی کینوپی کو بلند کیا. یعنی اس کو الفاظ متشابہ ہوتے ہیں, لیکن سائنس میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پریکٹیکلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا ایکسٹراپولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں, تو اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں فسواہا. یہ سٹیج ہے پلازما سٹیج, 380,000 ایئر رہی. اس وقت بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا, اس وقت ایٹم نہیں بنا تھا. ایٹم, فوٹون, الیکٹران کو جو اگر سائنس سمجھتے ہیں تو وہ موجود تھے, اور اوپیک تھی کنڈیشن. اور اب وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی, ایٹم بن گیا, فوٹون ریلیز ہو گیا, اور فوٹون کی جو فریکوینسی رینج ہے وہ آبزرویشن رینج کے باہر چلی گئی, تو اندھیرا چھا گیا. واغطش لیلا, ڈارک ایج شروع ہو گئی. اور یہ زمانہ وہ تھا جب ہائیڈروجن کے ایٹم کلاؤڈز کی فارم میں الگ الگ ہوئے, سمیٹری بریک ہوئی, اور وہاں پہ پھر سورج کے لیے ان کے گولے بننے لگے. تو بہت سی ہائیڈروجن جب ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ پریشر پڑتا ہے ان کے مرکز میں, ہیٹ پیدا ہوتی ہے, اور ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سورج اگنائٹ ہو جاتا ہے, اور سورج کے مرکز سے روشنی باہر نکلتے نکلتے ہزاروں سال لے لیتی ہے, اور جب باہر نکلتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اب 1 ارب گیلیکسیز کے کلاؤڈ بنے, اس کے اندر سورج بننا شروع ہوئے. وہ اخراج دوہا, ان سے روشنی نکلی, اور کہکشاں بننا شروع ہو گئے. ایک ایک کر کے سورج اگنائٹ ہو رہے ہیں, روشنی نکل رہی ہے. جس طرح سے چراغاں ہوتا ہے کوئی, جس طرح سے فائر ورکس ہوتا ہے, ایک ایک کر کے سورج
یہ طلوع نکل رہے ہیں, روشنی کی چنگاریاں نکل رہی ہیں. تو ڈارک ایجز کے بعد, اور وہ اب تک ہو رہا ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی رہی ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. وہ اب تک گیلیکسیز تو خیر بن چکی, لیکن اسٹارز کا تھرڈ جنریشن اسٹار اس وقت بن رہے ہیں. وہ فرسٹ جنریشن تھے, اس کے بعد سیکنڈ جنریشن ہوئی. سیکنڈ جنریشن جب ان السماء والارض کانتا رتقا ففتقناہما, یہ سورہ الانبیاء کی آیت وہ ہے, یہ ہے 5ویں سٹیج. اس میں بہت بڑا سورج اس سیکنڈ جنریشن کا, اس نے جب بنا لیے 92 ایلیمنٹس جس سے سولر سسٹم اور زمین کو بننا تھا, تو وہ پھٹ گیا, اسے سپر نووا کہتے ہیں, اور وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوا, یہ نیوٹران سٹار میں. لیکن بڑا جو سورج ہوتا ہے سب سے بڑا, وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوتا ہے, اور اس کے باہر جتنا ہے ڈیبری وہ بڑی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں پکچر کے اندر, ساؤتھ نارتھ پول میں والارض بعد ذلک دہا, بہت تیزی سے زمین کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں ہاف سپیڈ آف لائٹ. اور باہر جو گیس ہے ابھی تک موجود ہے, وہ گیس جو شروع میں تھی گیلیکسی, وہ گیس کے اندر ورلپول بناتے ہیں ہائیڈروجن کا, اور وہاں نظام شمسی تعمیر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں, تبھی تو ہے. آپ دیکھیں, اولم یروا الذین کفروا السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اولم یروا کا ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے کہ ہم اس سپر نووا کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سپر نووا کائنات کی پیدائش کی بات ہے, وہ غلط ہو گئے, انہوں نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا. اولم یری الذین کفروا, کہ ہبل ٹیلیسکوپ سے ان کو ہر رات میں کوئی نہ کوئی سورج پھٹتا نظر آ جاتا ہے. سورج کی لائف جب ختم ہوتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. ایک گیلیکسی کے اندر 100 سال میں ایک سورج جو ہے وہ اگر پھٹتا ہے, لائف ختم ہوتی ہے, تو یہاں تو اربوں گیلیکسیز ہیں. تو ہبل ٹیلیسکوپ اور دوسری ٹیلیسکوپ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹار ختم ہوتی ہے لائف, اور اس کے اندر اتنی روشنی نکلتی ہے کہ جو پوری گیلیکسی کے روشن کر دے, اور وہ مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ عمل. تو کانتات, اس لیے یہ جو ہے اس کے بعد والارض بعد ذلک دہاہا, زمین کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا اس جگہ جہاں پہ سولر سسٹم نے بننا تھا. یہ ہے جناب 6 سٹیجز کریشن کی. ایک دفعہ سمرائز کر دوں, اللہ نے کائنات بنائی, ٹائم بنایا, فورسز آف نیچر بنائی, قوانین قدرت, یہ سارے 1 سیکنڈ میں, اور پھر کچھ اور, تو ٹوٹل 3 منٹ میں. یہ پہلی سٹیج. دوسری سٹیج پلازما سٹیج ہے, فسواہا, بالکل ہموار اور گرم اور اوپیک, یہ 380,000 کی سٹیج ہے. اس کے بعد اغطش لیلہا, یہ 300,000 تک کھپ اندھیرا پوری کائنات میں رہا, اور اس وقت عمل شروع ہو چکا تھا کہکشاؤں کے بننے کا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اب کہکشاں بننے لگے, سورج بننے لگے, اور پہلی جنریشن کے سورج بنا دیے گئے. اس کے بعد 2 سٹیجز ہیں زمین کی. یہ آیت الگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو 2 یوم میں بنایا. پہلا, زمین کے ایلیمنٹس بنے سپر نووا کی فارم میں, اور ایلیمنٹس کو پھینکا گیا. اور دوسرا, سولر سسٹم تعمیر ہوا ورلپول میں, اور اس میں زمین کنسٹرکٹ ہوئی. زمین کو مزین کرنے کے اگلی 4 سٹیجز ہیں, سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں دی ہوئی ہے. لیکن میں ابھی اپنی بات کو یہاں تک رکھتا ہوں. اس سلسلے میں جو بھی سوالات ہوں گے آپ بتائیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. Lovely. ممتاز بھائی, thank you very much for a very زبردست. تو میں اس کو رہنے دوں یا اس کو شیئرنگ ختم کر دوں؟ اس کو شیئرنگ ختم کر دیں تو we can have a general question answers. چلیں جی.
میری طرف سے ویری، اگر کسی ممبر نے یا کسی نے جانا ہو تو دے آر ویلکم، اور بعد میں آپ کوئی بھی بہن بھائی ان سے ڈائریکٹلی بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں. سیمینار کا جو فورم ہے اس پہ فیل فری ٹو آسک کویسچنس. تو یہ اٹ از اپ ٹو یو. تو کوئی عتیق الرحمان بھائی، جی 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 حکم کریں، آپ بتائیں. ممتاز بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں، مگر سبجیکٹ بہت بڑا ہے اور وقت کی کمی کی باعث آپ نے اس کو بہت ہی کانسنٹریٹڈ فارم میں ہمیں دیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس کو تفصیلی فارم میں ایک کتابچے کی صورت میں، کسی صورت میں ایسی آپ اس کو اپنے الفاظ کو وسعت دیں تھوڑی سی، اور اس کو ذرا بڑھا کے اس کو ایکسپلین کریں. جو کئی چیزیں جو ہمیں ایز اسٹوڈنٹس آف طلوع اسلام ہمیں سمجھ آتی ہیں، مگر جو اس میں نہیں ہے ان کے لیے تھوڑی سی تفصیل اور اس میں اگر آپ ڈال کے اس کو بڑا کر کے اس کو ایک جس میں وقت کے تقاضے نہ ہوں تو آپ اس کو ضرور کیجیے گا پلیز. بہت شکریہ جی، انشاءاللہ ضرور میں اس کو ایک پی ڈی ایف فارم میں، ایک ذرا تفصیلی کتابچہ کی فارم میں ارادہ ہے کہ میں جو بھی کام ہے اور اس کو بالکل کریں، اور انشاءاللہ بہت اچھی تجویز. دوسرا میرا یہ ہے کہ جب ہم باہر کے جو بڑے بڑے آتھرز ہیں، جو اسٹیون ہاکنگ ہیں اور دوسرے ہیں، کتابیں ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کے مباحثے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے جو ان کو جواب دے اور ان کو بتائے کہ بھئی ایسے اس کو آپ دیکھیں. تو کوئی ڈائلاگ آپ کا ان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کسی فورم پہ کسی جگہ؟ میں قرآن اینڈ سائنس تھنکرز فورم کینیڈا اور قرآن اینڈ سائنس تھنکرز فورم پاکستان میں نے آرگنائز کیے ہیں، اور اب ہم اس میں اس فلیگ کے اندر یہ کوئی ایڈمٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اس فلیگ کے اندر ہم ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے ریسنٹلی اقدام لیے ہیں. تو ایک ویب سائٹ کو میں نے بنائی ہے اور اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. اس میں سارا میٹیریل جو بھی ریسرچ کا ہے ریڈنگ فارم میں، تو وہ اس کے اندر دیں گے تاکہ ریفرنس سب کے پاس رہیں. میرا طریقہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ یا قرآن پاک پیش کریں، عربی بھی ساتھ دیں ایتھینٹسٹی کے لیے، یا پھر ساتھ میں ہم سائنس پیش کریں. اپنی رائے جو ہے اس کو کم سے کم رکھیں، صرف انٹیگریٹ کرنے کے لیے کہ یہ اور یہ ملاتے ہیں. اس میں ایتھینٹسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی سجیشن بہت زبردست ہے، اور ہمارے ایک اور جاننے والے ہیں، وہ البتہ ایتھیسٹ نے جو رچرڈ ڈاکنز وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو لیکن میرا اپنا ہمارا یہ ہے کہ ابھی شروع کر رہے ہیں یہ کام، ڈیجیٹل میڈیا میں شروع ہوگا، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. اس میں میں ممتاز بھائی سے کوآرڈینیٹ کروں گا. تو جو آپ نے عتیق الرحمان بھائی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ جو ان کا وہ 6 سٹیجز والا ہے نا، وہ ہم علیحدہ ان کے ساتھ میں ریکارڈ کر لوں گا تاکہ یہ مور ڈیٹیل میں اس کو کور کرے. تو پھر اس کو ہم شیئر کر لیں گے آن دا فورم. ٹھیک ہے، وہ بہت ہی اٹ نیڈز مور ڈیٹیل. ایکچولی پریزنٹیشن 2 ہیں جو سیپریٹ ان کے ساتھ میں ڈسکس کر کے، اینڈ وی ول آلسو سی کہ اف اٹ کین بی ٹرنڈ انٹو انگلش. کیونکہ جو ہماری جنریشن اس وقت مثلا باہر کے ملکوں میں ہے وہ اردو نہیں سمجھتے اتنے زیادہ، تو ان کے لیے تو انگریزی میں ہو تو بہتر ہے. صحیح کہا. یہ پہلے ہم لوگ یہاں پہ ٹورنٹو کے اندر تھا کہ پریزنٹیشنز ہوتی تھیں ظاہر ہے انگلش میں، تو چونکہ اب یہاں پہ اس فورم میں اور پاکستان فورم میں تو اردو ہے، تو اس لیے اس کو سلائڈز تو زیادہ تر انگلش میں رہتی ہیں، لیکن اس اردو میں ابھی تو ہے. اس کے بعد انگلش کی آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ ڈاکٹر اعجاز صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس پہ بھی کام. اس میں ایک اور ہے جو باقیوں کی انفارمیشن کے لیے آئی ایم تھنکنگ آف عبید الرحمان ارائی بھائی سے میں نے کمٹمنٹ لی ہے
کہ ہم ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع کرنے کا میرا ارادہ ہے کہ that will be beautiful. we hold a conversation. ایک کنورسیشن میں نے اور ممتاز صاحب نے کی تھی لیکن وہ تھوڑی انفارمل تھی, تو وہ it has to be very precisely choreographed, کہ questions دے کے اس کے بعد ان کو ڈسکس کر کے تو 1 hour کی ایٹ لیسٹ کنورسیشن ہو, مے بی مور. تو ممتاز صاحب کے ساتھ وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک وہ کنورسیشن ریکارڈ کر کے انگلش میں, پیورلی انگلش میں, جیسے انٹرویو کیا جاتا ہے, بٹ ناٹ انٹرویو ایگزیکٹلی دا وے پیپل کیپ انٹرپٹنگ. دس ول بی اے ویری کنٹینیوسلی فلوئنگ, جس میں میں منیمم انٹرفیئر کروں اور وہ اپنی بات پوری کر لیں. اس طرح آپ انجوائے کریں گے اس کو, کیونکہ میں نے بیسک کاؤنسلنگ کا کورس کیا ہوا ہے, پرسن سینٹرڈ کاؤنسلنگ کہتے ہیں. تو دیٹ واز ایکسیلنٹ, آئی ریئلی انجوائڈ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیرافریز کرتے ہیں, آپ کوسچن نہیں پوچھتے, آپ پیرافریز کر کے جو انٹرویو ہے اس کو آل along their thought process آگے لے جاتے ہیں. تو if it is successful تو آپ سارے انشاءاللہ انجوائے کریں گے اس کو. تھینک یو. کوئی اور سوال جی؟ افتخار صاحب. I think the whole presentation was great. I mean, we all listened and enjoyed. لیکن ایک میرا سجیشن ہے, with all due respect, میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, ایک سجیشن ہے کہ جہاں تک قرآنک ریفرنسز ہیں, آیتوں کے ریفرنسز ہیں, اس میں پرویز صاحب کی بھی ڈسکرپشنز ہیں اور alternate بھی ہیں, we can talk about that for as long as we want because we have good understanding of that and we have spent years. But as soon as we bring current physical knowledge of physics and astronomy and other related topics, we have to be a little careful because, I mean, without any debate, I mean, there were a lot of things which were said which are factually not right. But I don't think that that is something which will be evident to a lot of people who really don't study quantum physics or other advanced physical topics on a regular basis. It's the same. You say that certain session, for example, era lasted 3 minutes. Nobody knows any different. They're not going to debate that, no, it wasn't 3 minutes, it's actually 2 seconds or 20 minutes or whatever. So my point is that I would suggest, this is my personal suggestion to make these presentations more effective. Let's not get bogged down with the current knowledge of physics, quantum physics, and other related topics which scientists have significantly more insight in. It's evolving knowledge. Try to fit all that into Quranic ayahs. I think it defeats the purpose. This is at least my thought. I think the purpose is not to declare victory that we have figured out the current physics knowledge and we have matched it to the Quranic ayahs and now we are ahead of the pack and we are so great from Tulu Islam and all that. That is not, I don't think we should go down that path. You can give references to physics knowledge. You can give references that, yes, current physics talks about things happening at a certain time. Everything started from a singularity and expanded. All that is great. But when we talk about specifics, that something happened, and for example, a statement was made about galaxy creation is over now. Not really. Galaxies are getting created all the time. There's no evidence that there are no more galaxies are getting created. My point is that whenever we say these kind of things which can be challenged at the scientific level, and we present it to a person, especially in the younger generation, who may understand it more, that whole claim can bring down the rest of the credibility of the presentation. Then younger generation will say, look, no, this is not right. So maybe other things are not right too. So my just humble suggestion is, let's stay away from the science specifics because we are not scientists. We are not physics researchers. We are just gaining knowledge by YouTube videos or reading some books here and there. And that's wonderful. But let's stay away from that. I think we are going to diminish the credibility and the rest of the presentation, which is amazing, you know, to talk about what Allah talks about Amr. And we didn't talk about Khalq too much because that was a related topic, but somehow it got missed. And other things. This is just a contributory thought. I'm not expecting a debate on this. I'm just sharing this, that may serve us better over time if we don't go into specifics of scientific knowledge, because none of us is a physics researcher here or professor of physics in MIT or something. बहुत अच्छी बात आपने की.
اور اگر میں بھی آپ کی پوزیشن پہ ہوتا تو شاید یہی بات کرتا. لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی جو اس کی نالج کا جو اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ اپنی رائے دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیو وائن برگ کے ہیں بک ہے پوری جو نوبل laureate ہے فرسٹ 3 minutes, اس میں وہ ان ڈیٹیل. اس کے بعد نیل ڈی گریس ٹائسن کی بک ہے ابھی ریسنٹلی آئی ہے, اس میں بھی وہ فرسٹ سیکنڈ آف دا یونیورس کریشن کی بات کرتا ہے. اتنی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ اگر میں اس سے آنکھیں بند کر لوں تو پھر میں نے سائنس تو دی ہی نہیں. تو مجھے ایک سالڈ چیز جو ایگزسٹنگ بتانا ہے, کنٹمپریری نالج بتانا ہے. اور اس کے لیے میرے پاس ایک بک ریسنٹ بکس کی سائنٹسٹ سے ریناؤنڈ سائنسز کی لکھی بکس ہیں. اچھا, دوسری بات گیلیکسی کی جیسے ہے, آپ نے کہا بند ہو گئی, تو 13 ارب سال پہلے گیلیکسیز بننا شروع ہو گئیں, اور اب پھر دوسری جنریشن, پھر تیسری جنریشن, گیلیکسیز کے اندر اسٹارز تو پیدا ہو رہے ہیں اور بہت پیدا ہو رہے ہیں, لیکن نئی گیلیکسیز جو ہیں وہ ابھی سائنس کے ہورائزن میں, مطلب ہے ان کا دور ختم. جیسے اس کے اندر اربوں خربوں سورج ہوتے ہیں ایک گیلیکسی کے اندر, کلاؤڈز ہے, اس کے اندر ابھی بھی بہت ہائیڈروجن موجود ہے جس کے اندر یہ سورج ختم ہو جائیں اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا سائنس کا نالج ہے وہ مجھے کہیں سے نہیں ملا کہ زیادہ گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہوں نئی. تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہ کہا. سنیے گا ممتاز صاحب, that is exactly the point you already said. آپ کا جو نالج ہے یا میرا نالج ہے, وٹ ایور وی کوڈ ایکسس, ٹائسن کی کتاب ہے یا کوئی 3 کتابیں اور میں نے پڑھ لی ہیں تو ٹھیک ہے, I know what the scientists are saying, but they could be utterly wrong. They could be wrong. یہ development let's not science get ہے. into that detail in these lectures. It will diminish the value of the lecture. This is at least my thought, but no more comment. I mean, please, you can do whatever you want. نہیں, کنٹمپریری نالج جو ہے نا, جو آج کا نالج ہے, میں نے اس پہ بات کرنی ہے. فیوچر کا نالج اور ہوگا. سالڈ اسٹیٹ سائنس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہے میں سالڈ اسٹیٹ سائنس کی بات نہیں کر رہا, جو کوانٹم میکینکس, ہاں, جو دوسری ہے تھیوریٹیکل ہے, جیسے کوانٹم تھیوری ہے یا جو وہ ہے, اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ سائنس ابسولوٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی جگہ کوئی نئی سائنس نہ بن جائے. ہمیں بہرحال ایک چیز لینا ہوتی ہے بتانے کے لیے, کنٹمپریری ٹاپ جو آگے کا ایڈوانس نالج ہے. فیوچر میں تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ ڈفرنٹ چیزیں ہوں گی, وی ڈونٹ نو. اینی وے, بہت شکریہ, آپ کا بہت ریلیونٹ اور بہت اچھا کوشچن تھا. میرا کوشچن ہے. جی شاہ. تو آپ نے کہا کہ ملٹی یونیورس ہوتی ہے یا سنگل یونیورس, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں 3 سنگل ہے یا ملٹی؟ 3 یونیورسز کا ذکر ہے قرآن میں. ایک ہے خلق جس میں ہم رہتے ہیں, جس کے 4 ڈائمینشن ہے, ٹائم کے, اسپیس کے 3, ٹائم کا 1, اور پھر میٹر اس کے اندر ہے. ہماری سوچ اس حد تک لمیٹڈ ہے. آدم کو کلو شین کا جو علم دیا گیا وہ عالم الخلق کے بارے میں. دوسری یونیورس ہے عالم الامر, جس میں اللہ کے قوانین فطرت بنتے ہیں, ترتیب پاتے ہیں. جب وہ زمین پہ آ جائیں پھر وہ غیر متبدل ہو جاتے ہیں, پھر وہ چینج نہیں ہوتے قوانین قدرت. لیکن جو عالم الامر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہوتی ہے. اور تیسری یونیورس ہے یوم الآخرہ, جو ہماری مرنے کے بعد ہماری جو سیلف ہے یا ہماری جو ذات ہے وہ دنیا میں چلی جائے گی. یاد رکھیے گا, اس دنیا کے قوانین فطرت, وہاں پہ ٹائم کا کانسیپٹ, وہاں پہ میٹر اینڈ اسپیس, ہر چیز اس دنیا سے مختلف ہے. تو that could be inches away, but we cannot interact with that with our existing 5 senses plus with our tools, radiation tools and everything. مثال دیتا ہوں, مثال یہ کہ ڈارک میٹر اسی دنیا کی چیز ہے, لیکن ہمیں کوئی کلو نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ڈارک انرجی اسی دنیا کی چیز ہے, دونوں ملا کے 96% بنتی ہیں. Elephant is in our room, but we don't have any clue what they are. We only know that is something present. 3 یونیورسز کا ذکر قرآن میں ہے, اور باقی ہم کوئی لمٹ نہیں کر سکتے اللہ کی کتنی یونیورسز.
Can I comment on that multi-universe? आपने शाह साहब आपने पूछा था ये सवाल? जी शाह साहब ने पूछा जी ये जो आलम अमर और आखिरत is not the universes which you are talking about. The multi-universe concept from physics, which you are referring to, that is not directly referred to in Quran in any shape or form, based on at least my study of Quran. This multi-universe concept is very much directly connected to the explanation and figuring out how the physics works. And that is where this hypothesis came from, that perhaps the only way we can explain the math is the concept of multi-universes. And those multi-universes are not like this universe. It's not like there is another framework of matter, time, and space, and people are living there, me and you and others, but we are doing other things, or maybe we don't even exist. Not really. That is a physics concept which we can discuss perhaps separately, but it has nothing to do, absolutely nothing to do with the current universe, the way we define it, which Quran describes as Alam-e-Khalq, or the Amr, which the state which Allah decides what needs to get done. That's not a universe. That is Allah's decision point, where he can decide what he wants. And Akhirah, I will not call it a universe either. It is something undefined for us. We have no clue what that is. But the current definition of the word universe doesn't apply to those two, at least to my understanding. But multi-universe is a physics concept which is not commented upon in any shape or form in Quran, to my understanding. But that is a physics thing, and we can chat about it someday if you feel like. No, the reason was because he's Darsab is relating to, like the physics of now, and I just wondered if there was anything within the Quran. Can I interfere in that? Multiverses, जो physical, ये आरिफ भाई की बात ठीक है, तो I have read it, a New Scientist as well, quite a lot reported. So multiverses is open to our research. Yeah. जो मुमताज भाई ने बात की है, वो भी we can't, in my view, because I have read a lot on that and I have discussed with him as well. So these are all subjected to our intelligence and our own work. क्योंकि उसका हमारी जो practical life है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि correct. It does. No. The multi-universe does affect us because it's what the parallel universes that we split. As the atoms. I'm not talking about the multiverses. I'm talking about the three universes, because Parvez Sahab in his writings has used this kind of language. And I tried to translate it as domain rather than universe, Alam-e-Amr, or sphere. But when I was going through it, I also thought that one needs to look into it. So for the time being, I think we can leave it for some other time. Yeah, but that was Mumtaz Saab's thinking. Yes. Mumtaz bhai, आपने इस पे कोई comment करना है? If you want to take it further. मैंने अल्लामा साहब से ही पहला ये concept लिया कि 3 एरिया हैं, 3 realms हैं या 3 spheres हैं. दूसरी यूनिवर्स जरूरी नहीं है हमारी तरह की हो, उनकी नेचर टोटली डिफरेंट. अलामुल अमर है, अलाउल खल्क वल अमर कुरान पाक में है. इसका मतलब अमर जो है वो खल्क से डिफरेंट है. तो अमर की अपना एक रीलम है, जो डोमेन है, डोमेन से ही ज्यादा अच्छा वर्ड है. फिर खल्क है जिसमें हम रहते हैं, और आखरा है जिसमें हमें जाना है. उसके लिए कुरान पाक में मिसाल का वर्ड यूज किया है अल्लाह ने, कि उसकी मिसाल यूं समझो, क्योंकि वो हमारी शऊरी सतह में नहीं आ सकती, इससे ऊंची है, लेकिन वो है इससे ज्यादा सॉलिड. और दामत समावात वल अर्द, यानी कि वो एक रियल है, लेकिन क्योंकि वहां के कवानीन फितरत यकसर यहाँ से मुख्तलिफ हैं, और वहां पे तो हम अपनी मौजूदा जहनी सतह पे उसकी माहियत नहीं समझ सकते. इसके अलावा जैसा कि आरिफ साहब ने बताया कि और हाइपोथेसिस हैं मल्टीवर्स के, लेकिन उनकी कोई सबूत हमारे पास नहीं है, ये एविडेंस हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है. लेकिन हम ऐसे ही अपने साइंस को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कोई गैर मुमकिन भी नहीं है कि वो अरबों और यूनिवर्सेस हों उसकी. तो इसलिए हम कोई कमेंट्स नहीं करते. 3 का जिक्र कुरान पाक में है, यही हम. एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको सॉरी अतीक रहमान भाई, मैं सिर्फ फ्यू सेंटेंसेस, उसमें ये है
I don't know about other members, but I would rather like to be in a different universe than the physical one in the hereafter. No, but the Yeah. thing is, look, Atikar the Rahman. multi-universe concept, one of the concepts, a concept that every decision we make splits. This is hypothesis. This is not a standard. No, but Scientists then split what that means, no. What that means when the splitting happens in every decision, it means that all decisions, whatever we made, good decision, bad decision, are happening out there. So then what that implies is that who's going to judge us then? Everybody's making every other decision. I'm just saying, it implies जो that. साइंस जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्वांटम फिजिक्स में, वो जैसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है कि ये दुनिया फाइन ट्यून कैसे हुई जो हमें बनाया, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हाइपोथेसिस गढ़े मल्टीवर्स के कि जी ऐसी खरबों 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 यूनिवर्सेस हैं और एक के कवानीन ऐसे थे कि इंसान वजूद में आ जाता, वो हम है. तो ये सारे के सारे हाइपोथेसिस हैं. जब आपको अल्लाह पे बिलीव होता है तो उन हाइपोथेसिस की जरूरत ही नहीं रहती है. आप फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट को आप पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि ये फाइन ट्यूनिंग में अगर अल्लाह पे यकीन है तो मल्टीवर्स की जरूरत नहीं है, और अगर अल्लाह पे यकीन नहीं है तो एथियस्ट जो है ये उनके जहनों की what I'm saying is, what our Saab was saying is that what would happen is that then we will have to move away from science. Do you understand? There's a scientific concept at the moment. You know, you're saying now, you know, the multiverse is not true, or you don't believe in the multiverse according to Quran, then we'll move away from science. You know, do you understand what I'm saying? You know, Shah, can we? I'll request that we leave it here because mathematical theories. वो जो आपका point है ना Shah, वो will go into the nature of reality then. The nature of reality is a very big. I know, but that is nature of reality. This is what we're looking at. We're discussing. Allow me to say a few words. I would say that the three realms or spheres or universes that Mumtaz Bhai has spoken about are the ones that really matter to us. The rest don't matter to us really, whether there is 30 or 100 or 10 or million more universes, don't matter. What matters is this universe, this set of laws, these conditions, they are the ones that are important. That's it. Thank you very much. इफ्तिखार भाई आपने कुछ कहना था? जी मैंने यही कहना था जी कि एक तो बहुत और बेहद खुशी हुई है खान साहब की बातों और इनके एंगल या जिस नजरिए से इन्होंने ये पेश किया, बहुत बहुत मेहरबानी, बेहद खुशी हुई. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो गुफ्तगू या डिबेट है जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब, लेकिन आम इंसान या खास तौर पे मुसलमान वो तो बिल्कुल एक बहुत ही पिछले लेवल पे है. तो हमें वो इकदाम या स्ट्रैटेजीज के बारे या उनको प्रैक्टिकल शेप देने के बारे सोचना चाहिए. हम लोग तो सब कन्विंस्ड हैं, बाकी तो लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना जी. एक भाई की यहाँ है, दूसरे की यहाँ है या तीसरे की वहाँ. तो यानी हमें आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हमें उस पहली स्टेज का सोचना है कि हम क्या करें कि आम इंसान सबसे पहले तो कुरान फ्रेंडली बन सके या कुरान की तरफ उसकी मतवज्जो हो जाए. मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है. और उसमें आपका बड़ा वैलिड एक बात और बताएं. कुछ भाई बार बार वक्त ले लेते हैं, तो जो शरीफजादे होते हैं वो वही खड़े रह जाते हैं. तो इसका थोड़ा ख्याल करें कि हर भाई को मौका दें. जिन्होंने एक सवाल कर लिया है वो फिर इंतजार करें कि अगर कोई दूसरा भाई सवाल करना चाहता है तो वो पहले कर ले. बहन भी है. चले बहन, अभी बहन बताएं जी. इफ्तिखार साहब का जो सवाल है वो तो अभी वो मसला हल नहीं होना, वो कुछ देर आपको देनी पड़ेगी. ये जो एक है जो मेरे ज़हन में भी है, शायद मैंने पहले शेयर नहीं किया, ये जो हमने फोरम शुरू किया है और जो अल्लाह का शुक्र है कि इट्स गोइंग वेरी वेल,
ये आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट है हमारी कि वी बिकम एज वन यूनिटी, दिल नजदीक होते जाए। जो जो हम इंटरेक्ट करेंगे, वो जो मुमताज साहब ने कहा था टॉलरेंट वाली बात की है, वो जब आती जाएगी, इल्म का नॉलेज हमारा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, तो यही जो टीम है हमारी, ये फिर दुनिया में स्प्रेड आउट होगी। तो इसलिए वो उसके लिए थोड़ी सी हमें इंशाल्लाह सब्र करें हम, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स प्रैक्टिकल निकलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हम वीडियोस इससे बना रहे हैं या कोई अच्छी क्वालिटी की प्रेजेंटेशन बनेगी, तो वी विल पुट देम ऑन यूट्यूब एंड पीपल विल स्टार्ट शेयरिंग देम। लेकिन वो अभी थोड़ा सा स्टेप दूर है, क्योंकि वी आर लर्निंग एंड वी आर ट्राइंग टू कम टुगेदर, वो ज्यादा है। क्योंकि जब दिल इकट्ठे हो जाए ना हमारे, तो फिर वी बिकम एज वन टीम। तो आप देखेंगे पहले हमारी जो प्रेजेंटेशंस वगैरह हुई हैं, उसमें हम सब्जेक्ट से बाहर चले गए थे। अभी ग्रेजुअली वी आर नाउ मोर फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अभी थोड़े से टाइम का भी हम फोकस्ड हैं, टाइम पे स्टार्ट करने का भी फोकस्ड हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो आपका पॉइंट है, ये मेरे दिमाग में भी है, बाकी जो बहन भाई हैं वो भी मेरे साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, आपस में भी वो कहते हैं कि रिजल्ट्स निकले। थैंक यू। और कोई सवाल? जी कोई बहन कोई बात करना चाह रही थी, और मोहम्मद अली साहब ने भी हाथ खड़ा किया था। नहीं, मैं तो यही बता रही थी कि बहनें भी मौजूद हैं। जी आप सवाल पूछे बहन, कोई कमेंट हो, सवाल हो इस सिलसिले में तो वेलकम। मुझे तो जी, मैं डॉक्टर सालिया नगमी लाहौर से बात कर रही हूँ, बज़्म ख़वातीन की नुमाइंदा। और मुझे मुमताज़ साहब के लेक्चर्स बहुत इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि बहुत शुरू से, जब बहुत यंगर एज में भी, जब वो परवेज साहब भी, वो जो उस वक्त एक किताब छपी थी कुरान, बाइबल एंड साइंस, उसका भी वो रेफरेंस, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे मुझे बहुत अच्छा कन्विंसिंग लगता है कि अगर साइंटिफिक उसके साथ यानी कुरान में जो लिखा हुआ है वो अब साइंस उसको दिखा रही है कि वो ऐसे ही है। तो अब बाकी है कि इन डेप्थ तो जाहिर है कि वही बात है कि किसी का लेवल कहीं पे है, किसी का कहीं है। मेरा अपना नॉलेज फॉर एग्जांपल फिजिक्स का बहुत लिमिटेड है, तो वो तो चीज़ अपनी जगह के वो लेवल्स फर्क है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी एजाज साहब, अभी जो आपने कही कि इस तरह एक अल्टीमेटली इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद एक टीम बन जाएगी, ज्यादा एक कुर्बत का फीलिंग होगी। अब ये जूम की वजह से ये जो मैंने भी आपसे कहा और आपने किया इतना जबरदस्त, तो अदरवाइज हम तो कभी मिलते भी नहीं रहे जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं हम लोग। सो सॉरी फॉर द डाइग्रेशन फ्रॉम द टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा उबैद भाई आपने कुछ? थैंक यू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ये पेशेंस के साथ हम चले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर चंद सेकंड मुझे भी मिल जाए। जी आपको मिलते हैं। अच्छा मैंने सिर्फ एक मैं कह दूं कि हम टाइम एक्सटेंड कर देते हैं एज फार एज वो क्वेश्चन आंसर है, वो तो मोर और लेस आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड। लेकिन अगर किसी ने जाना है तो उबैद भाई जी आपने कुछ कहना? मैं ये कह रहा था कि देखें जो लेक्चर देता है वो प्रिपेयर करके आता है, तो जाहिर है वो क्वेश्चन आंसर का कहता है, तो उससे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन वी शुड नॉट बी वेरी क्रिटिकल. We have to, he may have said something not right, or he may have said something, and you can question him. But, the person who's preparing it, he is doing in good faith and with good wisdom and good research. So we should refrain from being critical. That's all I wanted to say. ठीक है। वो मेरी मुमताज भाई इससे पहले के कुछ कहें तो उनके डिफेंस में मैं कहूँ कि मुमताज भाई के साथ मेरा बड़ा क्लोज कांटेक्ट है। मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी स्पीकर्स हैं उनके साथ उससे पहले बात हो जाए। जैसे नेक्स्ट वीक के लिए होपफुली आई विल स्पीक टू यू एज वेल एंड आस्क यू कि क्या आपने कवर करना है। मैं तो बस वो मुझे इल्म था इसमें जो उन्होंने बात की है, उमर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी थैंक यू, वेलकम। तो वो जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, उसमें जरूर हमारा इख्तलाफ होगा क्योंकि अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है।
जी उमर साहब। तो आई थिंक मेरा अपना व्यू है कि क्या नाम है वो, एज लॉन्ग एज हम उसको ज्यादा हार्ड पुश नहीं करते, लीव इट सम पॉइंट, तो दैट इज फाइन। थैंक यू वेरी मच। जी उमर भाई। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका भी, और बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ जनाब मुमताज खान साहब का, कि उन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में आज के इस टॉपिक को सिर्फ 45-47 मिनट में कवर किया है। और मेरा ख्याल है कि जो सवालात पैदा हुए, अगर ये 1 घंटा दिया जाता तो शायद ये सवालात इस तरह ना बनते, लेकिन जो सवालात पैदा हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अगर मुमताज साहब उसको भी गौर में रखें, ताकि आइंदा जब ये बात हो तो वो उन सवालों को भी थोड़ा सा जवाब दे दें, ताकि जिस बात पे हम यानी एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो हम सब उसमें एक साथ हों। यानी ऐसा ना हो कि कुछ गलतफहमी पैदा हो या किसी चीज के मुताल्लिक कुछ शक पैदा हो, क्योंकि अब मोहतरम उबैद साहब का नॉलेज जो है वो जाहिर है कि वो भी फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, तो उनका भी अपना एक नॉलेज है, और मुमताज साहब के साथ उनकी जो बात हुई है उससे सवाल जो है वो इस तरह से बन गया है कि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए तो वो हमारा यकीन जो है और पुख्ता होगा। और ये बड़ा ही अच्छा लगा, जैसे कि ये 13 अरब साल की कहानी 47 मिनट में मुकम्मल की है, तो इसमें बाज चीजें तो ऐसी लगी जैसे कि न्यू ईयर पे टोक्यो में वो यानी फायर वर्क होता है, तो सितारे बनने टूटने और कहकशाएं बनने और उनके फैलाव में यानी इस कदर तेजी से सारी बात की गई, जबकि इसमें अरबों साल लग गए। तो ये जो बात है इसमें बहुत ही खूबसूरती आ गई है, और जब कुरान का रेफरेंस उसकी तस्दीक कर रहा हो तो वो बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला की इस कायनात को हम कुरान की निस्बत से भी समझ रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से एक दफा मुमताज साहब का और डॉक्टर साहब आपका खास तौर से कि आपने ये जो सेमिनार का ये फोरम बनाया है, ये 4 चांद लगा दिए आपने। वैसे जमीन का एक ही चांद है, आपने 4 चांद लगा दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी इकबाल भाई आपने कुछ कहना था? अस्सलाम वालेकुम सर। जी पहले तो आपको और प्रेजेंटर तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा इनकी तुल इस्लाम में एक बहुत बड़ी वर्थ है, और मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी एक एडवांटेज है कि इतनी नॉलेजेबल आदमी हमारे दरमियान में है। जिस तरह कुरान करीम पे तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, इसी तरह और दुनिया जो है वो साइंस पे भी उतना ही यकीन रखती है। ये एज ए टूल ये ज़रूर है कि मुमताज़ भाई के जो सारी नॉलेज है वो किसी तरह उन लोगों को कुरान की तरफ राग़िब करने के लिए भी इस्तेमाल हो। वो जैसे उन्होंने फरमाया कि ऑलरेडी 2 ऐसे फोरम के मेंबर हैं, पाकिस्तान में भी साइंटिफिक और कनाडा अमेरिका वगैरह में भी। तो ये एक बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो ये सारी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से कुरान की तरफ राग़िब करने के लिए आ जाए। लेकिन मैं फिर उसी पे आऊँगा कि जिस तरह रसूल करीम के पहले मुखातब मक्का के लोग थे, जहाँ आधे से ज़्यादा टाइम नबुव्वत का उसी में सर्फ हो गया और उसका आउटकम बहुत थोड़ा सा आया। ठीक है ना जी। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि कुरान करीम की अभी ज़्यादा तवज्जो जो ये ज़मीन के हंगामे हैं हमारे अपने देश से शुरू करें कि यहाँ लोग बड़ी मिजरेबल पोजीशन में हैं, और उसकी वजह बेसिकली यही है, क्या तो कोई ऐसी लेबॉर्ट्री होती कि जैसे इसके क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसको एज ए लेबॉर्ट्री बनाया तो किसी दुनिया के सामने मिसाल के तौर पे बन जाते। वो है नहीं, अपीलिंग रह जाती है ये साइंटिफिक ही। तो मैं आपसे कहूँगा कि बेशुमार चीज़ें जो इन पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए कुछ वक्त दें, और ताकि उस पर भी रिसर्च की जाए कि लोगों को किस तरह मुआशी तौर पे या जो भी हमारे बेसिक मसाइल हैं उन तक लोगों को पहुँचाएंगे कुरान करीम क्या कह रहा है। क्योंकि वो सारे मसाइल अगर आप टोटलिटी में देखें तो कुरान करीम से दूरी की वजह से आपकी सोसाइटी फिर भी लोगों की
जो आम लोग हैं उनके मसाइल को देखते हुए उनकी ज़िंदगी को आसान किया हुआ है। उनकी एजुकेशन, उनकी खुराक, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी रिहाइश, उनके अप्रोचेस, गाड़ी, घर सब मिल रहा है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात अब जाने कि ये कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने उन असूलों को अडॉप्ट किया जो कुरान करीम ने कहे। लेकिन क्या वजह है कि जहां हम यहाँ बसते हैं, जहां से आपका मेरा सबका ये ताल्लुक है इतना डीप, वहां लोग उतनी मिजरेबल है। हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? ये है। मैं सॉरी, मैंने कहा आपने शायद खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के साथ साथ वो चीजें जो जनरल बहुत जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं, मुमताज भाई की नॉलेज और उनको, और ये बहुत बड़ा एसेट है तुलू इस्लाम के ग्रुप के अंदर, और वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन कभी आप ज़कात का टॉपिक ले लें, कभी आप मईशत का ले लें, रिज्क की तकसीम का ले लें, ताकि वो ये आवाज़ जो है पाकिस्तान तक भी आए कि ये लोग, इस फोरम के लोग हमारे मसाइल के बारे में भी ये देखें, ये करते हैं। अगर हम ये तरीका अडॉप्ट कर लें तो यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं। मुमताज भाई आप। ये बहुत जबरदस्त बात है, और ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है सोसाइटी की। इस सिलसिले में हमें देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर जो है वो डिजिटल मीडिया है, और डिजिटल मीडिया में लकीली इस वक्त किसी की मोनोपोली नहीं है, और हमारे एक्सपर्ट इसके अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अगर ये रैशनल थिंकिंग कुरान की पहुंचना शुरू हो गई तो इन्नल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, तो जो जो बने हुए हैं दूसरे लोग आगे आए हुए हैं, जो कुरान में रुकावट बने हुए हैं, वो दूर हो जाएंगे। लोग जो पढ़ा लिखा तबका है उसको हम रीच कर सकते हैं उनके दिलों तक ओनली थ्रू डिजिटल मीडिया। और टीवी में भी अगर मुज़ाकरा और उस सूरत में हो तो हमारे पास, जो मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान थिंकर्स फोरम, कुरान एंड साइंस थिंकर फोरम की ऐसे तो यूट्यूब चैनल, इसके बाद फेसबुक स्ट्रीमिंग, और ये इंशाल्लाह करीब आप देखेंगे कि इसमें हम लोग आगे आके कुरान की यही रैशनल थिंकिंग को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर के जरिए और मुख्तलिफ। तो साइंस का एक ऐसा डोर है जिस डोर में कोई फिरका नहीं है, फिक्र नहीं, कुछ नहीं है, और हर आदमी इसको सुनने के लिए तैयार है। कोई लेगेसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे आके हम जब बात करते हैं तो अगला सुनता है, अपने जहन के ताले खोल के सुनता है। तो दैट इज द अप्रोच थ्रू डिजिटल मीडिया टू रीच टू द पब्लिक, टू क्रिएट अवेयरनेस। Once the awareness is created, Quran will come into the reference, not as a fundamentalist, but as a practical person. उसके बाद जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग हैं वो लीगल सिक्योरिटी वो भी इसी तरह बनाएंगे। नजरियाती काउंसिल के अंदर भी रैशनल लोग जाएंगे, और उसके तो इस तरह से एडवांस सोसाइटी के अंदर जो भी तरीके हैं एंटर होने के, लेकिन हमारा दीन की दुनिया में एंटर होने का तरीका जो है वो थ्रू द डोर ऑफ द साइंस, यही सेकुलर वे है। अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि ये क्या फिरका है, या हमारा फिरका जो है वो सबसे अच्छा है, आप पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ये एक तरीका है जी जिसमें हम काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूं कि सारा तुलू इस्लाम नाउ एक स्टेज फेस से अब दूसरे फेस में आए, तो वो पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर दे कुरान पाक की अहमियत की। क्योंकि कुरान पाक इग्नोर हुआ और बहुत ज्यादा इग्नोर हुआ। फिका के अंदर, शरीयत के अंदर खिलाफ कुरान शिके हैं, ईसाले सवाब है, शफात है, अजाब कबर टाइप की चीजें हैं, और दोजक के अंदर जाके जन्नत में जाना। सबसे ज्यादा जुर्म की वजह यही है कि हर आदमी कहता है दुनिया को ऐश करो, कलमा मैंने पढ़ लिया, मैंने जाना जन्नत में। आप जाके देखें अपनी स्ट्रीट में, उसका यही होगा कि यार सजा भुगत के जाएंगे, और ये खिलाफ कुरान है। लोगों को इन चीजों का जब पता चलता है फिर कहते हैं यार बात तो बड़ी जबरदस्त है, फिर वो दूसरी तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन उन तक पहुंचना भी तो है ना, तो डिजिटल मीडिया से हम पहुंच सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में टीवी है, टीवी स्टेशन कायम कर लें, मुख्तलिफ लोगों ने कायम किए हुए हैं। तो अवेयरनेस उन तक पहुंचना है, अवाम को एजुकेट करना है, दैट इज माय वे। तो थैंक यू वेरी मच मुमताज भाई, आपने
اس کو ایکسپلین کر دیا. یہ اصل میں اقبال بھائی یہ بڑا سبجیکٹ ہے, اس کی طرف گریجولی ہم آئیں گے کہ کسی سٹیج پہ آئی تھنک ٹاپکس ایسے آ جائیں گے جہاں پہ ہم کہیں گے کہ جی کیا ابھی صاحب I need to go. Okay, thank you. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. کسی اور بھائی بہن نے جانا ہے تو ویلکم. ابھی ایز فار ایز دس لیکچر از کنسرنڈ یہ ختم ہو گیا, کوشچن آنسر بھی میں کلوز کر دیتا ہوں. تو آپ یو آر ویلکم. چونکہ کچھ نئے ہمارے آئے ہوئے ہیں تو اگر if you want to, ایک میری یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا کہ وہ نئے ہمارے ممبرز آئے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ایکسچینج آف ویوز بھی ہو جائے. تو یہی ایک موقع ہمارے لیے ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد کہ ہم ایک دوسرے سے تھوڑا ہیلو بھی کر لیں, کوئی دکھ درد بھی کی بات کر لیں. جی مجاہد علی صاحب تھے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پتہ نہیں ابھی ہیں کہ نہیں. مجھے نہیں. محمد علی صاحب کافی دیر سے ہاتھ اٹھائے. جی محمد علی بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے, حکم کریں, بتائیں. جی السلام علیکم ممتاز بھائی, that was lovely, you're a nasib to طلوع اسلام. میرا صرف کوشچن اس bugging me وہ ہے کہ یہ جو ایسٹرائڈ بیلٹ ہے اس میں قرآن میں مجھے اب ریفرنس یاد نہیں, کوئی بھائی ہیلپ کر دیں تو ٹھیک ہوگا. وہ قرآن میں نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو تم پہ پتھروں کی بارش برسائے تو تم بچ نہیں سکتے. Has that asteroid belt got some in future کہ اللہ جی اگر عذاب دینا چاہیں کچھ اس طرح کا تو would that be playing any part؟ اگر سائنٹیفکلی پوچھیں تو ایسٹرائڈ بیلٹ جو پہلے زمین کے قریب تھی اب دور جا چکی ہے. جیپیٹر نے اس کو ایسا ایسا اپنی طرف کر لیا ہے اور اس وقت وہ مارس اور جیپیٹر کے درمیان ہے. وہ ہے خاص ایسٹرو وہ بیلٹ جو ہے زیادہ تر وہاں پہ ہے. لیکن آئسولیٹڈ ایسٹرائڈس جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں, زمین پہ کچھ نہ کچھ گرتے رہتے ہیں. جیسے 65 ملین ایئرز اگو بہت بڑا وہ گرا, ڈائنوسار اور جتنی زندگی تھی وہ یہاں پہ ختم ہو گئی. تو اس طرح کے امکانات تو ہیں, لیکن اب انسان کے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آج سے 50 سال بھی اگر کوئی امکان زمین سے قریب سے بھی گزرے گا تو اسے پتا ہے کہ بڑا اسٹرائڈ آنے والا ہے. تو اب اس طرح کے تو بڑا مشکل ہے. لیکن جہاں تک انسان پتھروں کی بارش ہے وہ تو آتش فشاں جب پھٹتا ہے یا تیزی سے پھٹے تو پورے ایریا کو جو ہے وہاں بارش ممکن ہو سکتی ہے. اور باقی چھوٹے موٹے ایسٹرائڈ ہر وقت گرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ستارہ گرا ہے تو ایسٹرائڈ ہی ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے. لیکن بڑے کا امکان جو ہے نا وہ ملین ایئرز کے بعد کوئی ہو تو ہو, ورنہ کوئی اتنا عام نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے سولر سسٹم کو بنے ہوئے بھی تقریباً 5 بلین سال ہو گئے ہیں, 5 بلین ایئرز, اور اب زیادہ امکان نہیں ہے اس چیز کا. لیکن چھوٹے چھوٹے تو ہر وقت گرتے رہتے ہیں. Thank you very much. I just want to add to that. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. Basically وہ جو علی کہہ رہا ہے کہ asteroid belt, the concept is that God is not going to interfere in the universe. You understand? If he was interfering, then he would shift the asteroid towards us or the earth. Yeah? But is he going to do that? But he doesn't interfere. That's the whole point what we're saying. The earth, the universe works by itself. It's got the laws, but he doesn't interfere. He set the laws in place. Because that contradicts that law then. He uses Malaika to do his work in it. Asteroid could be part of his Malaika, otherwise they could have been blown away, but they're still circulating in a orbital order, you know that. No, but what you're saying is because of bad deeds of people on the earth, he's gonna send an asteroid. یہ اپنا just a second, آصف بھائی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آصف بھائی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آصف جلیل. Thank you ممتاز بھائی. ویلکم. آصف جلیل صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ Any other question جی؟ I think we can. امبرین قریشی صاحبہ یا شمع بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جی, ان کو موقع دیں. بالکل آئے. جی بہن آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی میں سوال خود تو نہیں پوچھ رہی تھی, آج میں نے اپنے نواسے کو آپ کے سامنے بٹھایا ہوا تھا اور وہ بڑے شوق سے یہاں پر اس نے اٹینڈ کیا اور وہ کافی دیر تک ہاتھ اپنا ریز کیے رکھا اس نے.
لیکن اس کو چانس نہیں دیا گیا. تو اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں انٹرفیئر کر لیں, آواز اونچی کر کے نہ بولیں تو وہ پھر سنی جائے گی. وہ یہ تھا کہ یہ ینگسٹر جو ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو ضرور ٹائم دیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کسی نے سجیشن دی تھی کہ انگلش میں ان ینگسٹرس کے لیے اگر ممتاز صاحب کے سارا یہ جو لیکچر ہیں اور جو بھی بکلیٹ وغیرہ بنائی جا سکتی ہے, وہ میرا خیال ہے واصف سہیب آ گئے تو سہیب باقی کوشچن کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ بکلیٹس وغیرہ پر ضرور زور دیں. انگلش کے اندر ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہم لوگ تو ٹھیک ہے اردو کے لیے بہت ایزی ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں ان بچوں کے لیے انگلش کے اندر نہ ہو تو یہ پراپر نہیں سمجھ پائیں گے. You can ask a question. Assalamu alaikum. Thank you very much for your talk today. Welcome. Uncle. Could you just put up the presentation on the 6 periods for a minute? Do you mind? اپنا ممتاز بھائی اس کو شیئر سکرین میں جا کے تو اپنی پریزنٹیشن لے آئیں اوپر. He wants to talk about some part of. Yeah, it was just about the 6 period ethics that the timeline that you have put up. Yeah. And what I want to discuss is there is the evidence to suggest this, and this is quite meaningful, but also and a very interesting topic, because I think we said something like 3 seconds or 3 minutes for the. Because I wasn't able to understand some of it because it was a lot of it was in Urdu. But the part that was. Could you, Mumtaz bhai, could you go over it in English, please? Yeah. Okay. So this timeline is available on internet in various forms. So you can pull it up from anywhere from the scientific literature. So this is the latest scientific theory of creation. And I have just put the ayah reference over it, and on 6 stages, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, I have distinguished and compared it with the actual timeline. So my first stage is the creation of the space membrane and its inflation, sudden inflation. Sudden inflation is not as per the physics known laws. So that is the first stage. And I say that after 3 minutes, first stage ended. Second, now before first stage, Badius Samavate, there is another reference, creation from nothingness, absolute nothingness. That is something different. Anyway, first stage is creation and sudden inflation. In that first second, there was 4 fundamental forces, and there was energy and quarks and matter, antimatter, annihilation, and a little matter was there as per science, and that matter is visible matter, and that is, we can see that it's just all the universe is made of that. And there are proofs that matter and antimatter annihilated to each other. Second is Fasavaha plasma stage. Plasma stage where the quarks, proton, electron, photon, everything is there. But because heat is so high that atom cannot be structured. So it was a plasma stage, and that lasted 380,000 years. And then these are the scientific estimates. And scientific estimates could be changed with new evidence or with new mathematics findings. And then there was a dark age. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. So I have redefined this mutashabih ayat and just put it here. Dark ages mean the atom was, there was the temperature was less, it cooled down, at proton and electron, they come together and atom was made first time. And then photon there was free in the space. And those photons which were generated through annihilation of matter and antimatter, they were there. First, they were in the range and the frequency where we can see something. But after 100 years,
they went, their frequency was infrared, and we cannot see anything in the universe for 300,000 years. And that is where the clouds of hydrogen were separated, and they were just going to make galaxies. Galaxies have millions or rather billions of stars in it. Each star is sun-like, and those stars were of very high, very large size, and they manufactured initial simple elements, the first generation star. And the akhraja duhaha, the light comes out from the center of the star, and it takes tens of thousands of years to come out to the surface. Once it comes out to the surface, its speed is the maximum speed, 300,000 kilometers per second. Then we can see, oh, the whole universe is going to be light. Everywhere we can see the stars ignited and giving the light. That is fourth stage. Then that fourth stage, we can see it even now. The stars making of the stars and the planet system and the solar system, even we can see now. And then there are two stages of the creation of the solar system or Earth. So the first stage is manufacturing of the elements inside the core of star. Once they reach up to 26 atomic number, that is iron. Iron cannot burn. So at that time, the life of the star is going to end. So either it ends in the form of white diamond or in the form of neutron star. I mean, size is very minimum, but the weight remains the same. Or if the star is too big, then it ends up into black hole. Black hole means space and time is just destroyed at that place, and gravity is so high that the light cannot escape even. And there is event horizon where we can see the things, and the time is just static at that time. I mean, the Einstein theory of relativity says that the gravity is so high that even the time is there, it stops. So anyway, in event horizon and above, at that time, those elements in the radiation form are thrown away in the galaxy cloud. And there they make another whirlpool of making a solar system. So all the solar system, which are made the same way, even we can see through Hubble telescope some of the solar system in the making. So for example, I have seen a picture there, the Hubble picture, where there was star or sun ignited, but beyond that, there was a smoke, dark smoke around it in the whirlpool, where the planets were to be made and the moons were to be made. So these are the 6 stages. Number 1, inflation, making an inflation. Number 2, plasma stage. Number 3, dark ages, aghtasha laylaha. Number 4, akhraja duhaha, stars igniting and stars giving light and galaxy making. And then 2 stages for arda, khalaqa samawati wal arda. Earth in 2 stages. In Surah Fussilat, it has been made clear. First stage, making of 92 elements. Second stage, construction of the earth. So construction of the earth is 6th stage in creation of the universe. And those are, so if you have any question, thank you. Okay, no, that makes a lot more sense. Thank you. I would like to have of these ayats, and I would like to read it myself at some point, just to find out, kind of this is the ayah reference is given, and just so the I will give you the reference. Yeah, this is the reference. Surah Nazi'at, reference verse number is 27 to 30, and then Surah can you slow down? Huh? Thank you. Yeah, Surah 21, ayat 30. So Dr. Mumtaz, can I ask you a question, please? Yep. With reference to
you mentioned the years in the beginning. You said, it took this many years, it took this many minutes, 3 minutes. Yeah. How are you quantifying that? Because the only way we're measuring time now is using our own measurements and relativity. So in what relative terms are you using those measurements, number one? What we say, the day and the year, it is the same measurement term, hour. So when we go back through scientific means, and they have certain evidences, are they experiments and mathematics. So at the moment, current or contemporary science, they have determined that the universe started 13.72 billion years back. And there is a margin of error. That's the question, though. We're taking that as a given when we really don't have any scientific evidence or empirical evidence of our own. There are whatever. Yeah, you're right. You're right, 100%. It could change in future as it has changed in the past. And this is, sorry, again, I will go. Sorry, previous. Yeah. Apna Mumtaz bhai, I think you need to tell them that all these calculations are done in relation to the traveling time of light. So the light is coming from the origin, so you have to explain that. Even we can see far away quasars 13.2 billions ago. And they tell us that condition of original galaxy being made. So Wasamai wa Tariq, I have referred it in my previous presentation. So that quasars are giving us evidence, and those are gone away twofold. But because their light reached us, now it is telling us the story of the creation. And we have three other evidences. My point is not to, your research is fantastic, by the way. What I'm saying is trying to understand for myself, trying to get a better understanding is when we measure time, especially because it's so relative to where you are. So time traveling in space is different to time traveling on Earth. So our conceptions of these things are completely different. So my point is when we talk about we can see the origin of creation through pictures that are coming to us of light, how do we know that that's the picture of creation? Is that not just a phenomenon which is maybe taking place of something else? Can we not investigate it broadly rather than just taking the evidence as is? So that would make our research more valuable, surely. That is the strongest evidence that they have to this point, up and until they find something else to. There are four tools. Main tool is the light from the universe, and the light speed is constant. Even everything change, or even if we move, but life will always remain 300,000 kilometers for us. So that is when it starts coming and it reaches us. It tells us that how much distance it has covered because it is of different wavelength. And to that wavelength, and that is moving away or coming near, like a radar which used for the car tickets, of course, speed tickets. So that way we can see it's going away or it's coming near to us. And then these three evidences which I have given, it's expanding. Now we know the speed of its expansion. So we can extrapolate, go back and see how long we were just at one point. This is first evidence. And everything is measured in our seconds, in our days. Second is CMBR. There is the footprints of the original Big Bang. We call it Big Bang. Those are the real footprints. And this gives us a full open book for the scientist. That what is the wavelength, what is the temperature, where it is, where if it is more or less, whatever, species breaking and all that. Third is the contents in the universe. Previously, it was hydrogen, definitely, and a little helium, and they have the explanation for that. These are the scientific, at the moment, contemporary science explanation. Present day contents, they have estimated. These are estimates. And after a trillion years, if the same rate goes away, converting helium into heavy elements, it will be 20%. So these are the tools that human can use to understand
takhliq or nature. Absolutely. Absolutely. And do you think, sorry to take your time, just fascinating conversation. Do you think in the possibility now, say, of the multi-universe concept, so there could be more than one universe, meaning that there's multiple possibilities of the same thing taking place in this quantum mechanics sort of idea? What's your understanding on My this? understanding is, since if you go through the fine-tuning arguments, or if you go to anthropic cosmic principle in the internet, it's available, but I have read a book for that. It says that this universe was made to create human, or to have certain conditions that human can be made. This is scientific way. Or the other way, they say that this inorganic or inanimate universe created its own intelligent observer in 14 billion years. It's intelligent observer. And now, through that intelligent observer, the universe is watching itself. Yes. So this is the way how the secular science goes. And they cannot explain fine-tuning just the way it is. Either they say that central agency is there, which is called Allah, as we have read in Quran. Because these things which we are now understand through Quran, 1400 years ago, cannot imagine. So this is extra knowledge, revealed knowledge. So we don't need multiverse. But the atheist, they cannot explain this creation of the universe unless they go and say multiverse. So it is, otherwise they cannot say, because fine-tuning, if you say there are electron weight, proton weight, the ratio between these two weights, electromagnetic force, gravity force, the ratio between these two, all these steps, let's say 100 steps, if there is 1% here or there, or 0.5% here or there, we are not there. I will give you another example. See the Earth. Earth is 93 million miles from Sun. If we are 1% near, all these oceans boil. There is no water, there is no man, there is no life. If we go 5% beyond, everything freezes. And there is no life. So it is here since 4.5 billion years. Now, if you say that reduce the amount and it is in billion years, it's go far away or near, if it goes, human was not there, because human came into this existence about 300,000 years ago. And human was living in a condition like Jannat. Everything was there. There was no mine and yours. So it had a wonderful life of about 200,000 to 300,000 years. And now when it started, it's mine, it's yours, there the need of guidance started, and the prophets were revealed. And those were simple societies. There was no book, nothing. In each city, there was one prophet. So, I think we are deviating from the whole. So these are the things, when we believe in Quran and have a live proof that it is true, not by listening to anyone else. We, through science, we find that it is the word of God. It cannot be a human word, period. Once we know this, then we don't need multiverse. But if we don't know this thing, then to justify fine-tuning, we need multiverse. Otherwise, I don't believe in it. Very well explained. Thank you. Thank you. You're welcome. मेरा ख्याल है वापस ले आए उसमें मुमताज भाई. चलें. Should we call it a day now? We're coming to 2 hours now, and I'm getting chats. People are saying that we can end it unless there is something we want to discuss. जाने का दिल ही नहीं कर रहा. Ijaz bhai? जी बताएं. Can I leave some questions for Mumtaz bhai, so next time he can call me anytime he likes, or next time when we speak, he can give me answers for them? ठीक है. उसका वो आप directly, his time is 5 hours behind us. And you can always have a look whether he's online or not. If you go to WhatsApp, you know how to find it out. So, most welcome. Any question? And I would like you to
chat with me anytime on the topic Quran and science, because we are in. As I said, sir, you are an asset to Tulu Islam, mashallah. And I have got some questions I would like to ask you. Most welcome. Any other? So should we call it a day now? Sure. Thank you very much, everyone. And thank you for participating. Inshallah, we'll see you next Sunday. Thank you. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you all very much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.